بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ٹاپک کا ٹائٹل ہے ہسٹری آف تھاٹ۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ ہم اپنی اس کلاس میں جب بھی کوئی ٹاپک لیتے ہیں تو وہ پروفیشنل سینس میں نہیں ہوتا، جو یعنی سائنٹیفک سرکل میں یا ایجوکیٹڈ سرکل میں ٹاپک کا مطلب ہوتا ہے اس کو ایز اے ڈسپلن لینا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک مشن ہے، تو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کا ہسٹری آف تھاٹ، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں ہم کہنے جا رہے ہیں وہ ہسٹری آف تھاٹ کو ٹچ کرتی ہیں، بس اس کو یعنی پروفیشنل سینس میں ڈیل کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو میں قرآن پر سوچتا رہتا ہوں، تو آج صبح سوچتے ہوئے ایک آیت میرے مائنڈ میں آئی، ما نفقہ کثیرا مما تقول۔ یعنی قرآن میں ہسٹری کی جو پکچر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں لگاتار پرافٹ آئے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، لیکن ہمیشہ رسولوں کا انکار کیا گیا، تو ان کو ریڈیکیول کیا گیا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ما نفقہ کثیرا مما تقول، یعنی پرافٹ سے کہا انہوں نے، ان کے کنٹمپریری جو تھے، کہ تم جو کہتے ہو وہ ہماری سمجھ میں کچھ آتا نہیں، تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس پر میں سوچنے لگا کہ جو پرافٹ آئے ہیں دنیا میں وہ سب کے سب بہت ہی اونچے مائنڈ کے لوگ تھے۔ قرآن میں ہے کہ زادہ بسطا فی العلم والجسم، یعنی فزیکل ہیلتھ کے اعتبار سے وہ بہت زبردست تھے، اور انٹلیکچوئل اعتبار سے بھی، مائنڈ کے اعتبار سے بھی وہ بہت اسٹرانگ تھے، بہت اونچے تھے سارے پرافٹ، یعنی فزیکل اور مینٹل دونوں اعتبار سے وہ بہت زبردست لوگ تھے۔ تو ایسے لوگوں نے بات کہی اور کوئی سمجھا نہیں اور انکار کرتے رہے، تو واٹ واز دا ریزن؟ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ اگر ہم مانتے ہیں قرآن کو کہ قرآن از اے بک آف گاڈ، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کمنٹ جو ہسٹری پر ہے قرآن کا، تو کیوں ایسا ہوا؟ تو قرآن کی ایک دوسری آیت سے یہ چیز ایکسپلین ہوتی ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ وربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی، ہر عورت اور مرد اپنے فریم ورک میں سوچتے ہیں، خود اپنے فریم ورک میں، اور رائٹ فریم ورک تو وہ ہے جو خدا کا ہے۔ اس سے میری سمجھ میں آیا کہ لوگ اس لیے نہیں پیغمبروں کو سمجھ سکے
کہ انہوں نے اپنے فریم ورک ہی میں سنا ان کی باتوں کو، اور وہ اپنے فریم ورک کو توڑ کر نہیں سنا. ایک امریکن کمیونسٹ تھا، ہے ابھی شاید زندہ ہے وہ. اس نے کمیونزم کو چھوڑ دیا. کرسچیف کا جو بہت ہی ویل نون، اس نے جو ڈسکلوز کیا تھا صرف باتیں وہاں کی، تو اس نے بک لکھی ہے نیکڈ گاڈ. نیکڈ گاڈ. اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے کمیونزم کو اپنے ہی فریم ورک میں پایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری ہسٹری کا ہی معاملہ ہے. لوگ باتوں کو خود اپنے فریم ورک میں لیتے ہیں، اور جب نہیں لیتے تو اس لیے نہیں لیتے کہ ان کے اپنے فریم ورک میں فٹ نہیں بیٹھتی ہو. یہ تھا وہ ریزن جس کی وجہ سے پوری ہسٹری میں پروفٹس کو یہ سچویشن پیش آئی کہ لوگ ان کا انکار کرتے رہے. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ سچائی کو سمجھنے کے لیے سب سے ضروری کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ہے آبجیکٹیوٹی. صرف آبجیکٹو تھنکر ہی سمجھ سکتا ہے سچائی کو، نہیں تو وہ نہیں مانے گا، نہیں سمجھے گا، انکار کر دے گا. آبجیکٹو تھنکنگ یہ مسٹ ہے سچائی کو سمجھنے کے لیے اور اس کو ماننے کے لیے. جتنا کمی ہوگی آبجیکٹیوٹی میں، اتنی وہ کم سمجھ پائے گا سچائی کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم میں سے ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے. میں آپ کو یہاں 2 ایگزامپل دیتا ہوں فریم ورک کو جاننے کی. جیسس کرائسٹ اب سے 2000 سال پہلے یروشلم میں آئے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ہی زبردست پرسنالٹی والے آدمی تھے. وہ جب بولتے تھے تو انوکھا اسٹائل ہوتا تھا ان کے بولنے کا، یعنی انوکھی پرسنالٹی تھی ان کی. آپ سوچئے کہ جو گاڈ کے ڈائریکٹ انٹروینشن سے پیدا ہوئے ہوں، کیسے انوکھی پرسنالٹی ان کی ہوگی، کیسی انوکھی پرسنالٹی ہوگی. تو ان کا پکچر تو ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، لیکن ان کے ورڈ ابھی بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں. اس کو آپ پڑھیے تو لگتا ہے کہ ان کا اسٹائل بڑا ہی انوکھا تھا، بہت انوکھا تھا. پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ان کو سو کال پھانسی دی گئی تو کل 8 آدمی تھے، 8 فالوورس بس. تو حضرت مسیح کی ساری پرسنالٹی اور ساری ان کا انٹیلیجنس اور ان کا بہترین ڈھنگ پر بتانا لوگوں کو کچھ کام نہیں آیا. اور لوگوں نے یہاں تک ریفیوز کیا ان کو کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا اپنی سمجھ سے. خدا نے بچا لیا، وہ الگ بات ہے. تو کیوں ہوا؟ اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ یروشلم کے لوگ یا پیلسٹائن کے لوگ اس وقت ان کا جو فریم ورک بنا ہوا تھا سینکڑوں ہزاروں سال سے، اس میں فٹ نہیں آتے تھے جیسس کرائسٹ، تو انہوں نے انکار کر دیا. آج آپ جانتے ہیں کہ کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن یہ سب سے بڑا مذہب کیسے بنا؟ اس کے لیے آپ کو نیکیا کاؤنسل جو ہوئی تھی 325 میں، 325 AD میں. نیکیا ایک ٹاؤن تھا جو پریزنٹ ٹرکی میں تھا. اس وقت رومنس وہاں تک رول کرتے تھے. یہ سارا ایریا
رومنس کے انڈر میں تھا، تو وہاں پر ہوئی تھی 325 AD میں. اس وقت چرچ نے کیا کیا؟ وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہیلینائزیشن آف کرسچینٹی. یعنی کرسچینٹی کو انہوں نے گریک فلاسفی میں ڈھال دیا. یہ جو 3 in 1 1 in 3 کا جو کانسیپٹ ہے، یہ گریک کانسیپٹ ہے. یہ حضرت مسیح کا دیا ہوا نہیں، حضرت مسیح کا دیا ہوا نہیں ہے 3 in 1 1 in 3. تو نیکیا کونسل جو ہوئی تھی 325 میں، اس میں چرچ نے کانسٹینٹین فرسٹ جو اس وقت جو اس میں اس کا ہیڈ تھا اس کا، تو انہوں نے کرسچینٹی کو ہیلینائز کر دیا. دے ہیلینائز دا کرسچینٹی، یعنی گریک 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 یعنی فلاسفی میں اور گریک سوچ میں ڈھال دیا. تو سارے لوگ جو ہے، سارا یورپ جو ہے وہ کرسچن بن گیا. کیونکہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ گریک تھنکنگ ہی ڈومینیٹ کر رہی تھی پورے یورپ کو. گریک تھنکنگ ہی ڈومینیٹ تھنکنگ تھی سینکڑوں سال سے. تو جب کرسچنس نے اپنے مذہب کو جیسس کرائسٹ سے ہٹا کر کے ہیلینسٹک یعنی ماڈل میں ڈھال دیا، تب کرسچینٹی پھیل گئی. یعنی آج کی جو کرسچینٹی ہے وہ جیسس کرائسٹ کی کرسچینٹی نہیں ہے. ایک آدمی نے ایک بک لکھی ہے، چھوٹی سی بک ہے، لیکن اس میں بہت دلچسپ طریقے سے اسے بتایا ہے کہ آج اگر جیسس کرائسٹ آئیں، وہ ویٹیکن میں پہنچ جائیں، تو ان کو مار کے بھگا دیا جائے گا. کیونکہ آج کا جو ویٹیکن ہے، آج کا جو چرچ ہے، وہ جیسس کرائسٹ کے مذہب پر نہیں ہے. تو جب کرسچینٹی کو لوگوں کے اپنے فریم ورک میں ڈھال دیا گیا، لوگوں کے فیملیئر فریم ورک میں، جس فریم ورک سے وہ فیملیئر تھے اس میں ڈھال دیا گیا، تب کرسچینٹی پھیل گئی. سیم ہسٹری واز ریپیٹڈ ان انڈیا. دیکھیے انڈیا میں پہلے اسلام جو ہے، جو اسلام کے جو اسکالرس تھے ان کے ذریعے یہاں پر اسلام کی دعوت کا کام ہو رہا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ صوفی لوگ آئے، جو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کو ہندوائز کر دیا. صوفی لوگوں نے اسلام کو ہندوائز کر دیا. تو آپ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ یعنی لاکھوں لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اب انہیں اسلام ملا اپنے ہی فریم ورک میں. میں رشی کیش میں گیا، تو رشی کیش میں اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ دیوتاؤں کی مورتیاں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری. ایک ایسا ہی وہ ہے پیسج ہے، ادھر بھی. تو وہاں میں وہ لوگ لے گئے مجھے دکھانے کے لیے. تو وہاں کے ایک صاحب تھے، تو اس کو دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، کیا فرق ہے ہندو میں مسلمان میں؟ آپ لوگ لٹا کر پوچھتے ہیں، ہم کھڑا کر پوچھتے ہیں. آپ کے دیوتا قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، ہمارے دیوتا یہاں پتھر کی مورتی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب تک مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے ہم میں آپ میں؟ آپ لوگ لٹا کر پوچھتے ہیں، ہم کھڑا کر پوچھتے ہیں. تو یہ اسلام قرآن حدیث والا نہیں ہے. اسلام یہ صوفیوں کا اسلام ہے، جو ہندوائزڈ اسلام ہے. تو ٹھیک وہی ہسٹری یہاں پہ ریپیٹ کی گئی. جب کرسچنس نے ہیلینائز کیا کرسچینٹی کو، تو سارے یورپ میں کرسچینٹی پھیل گئی. جب صوفیوں نے اسلام کو ہندوائز کیا، تو انڈیا میں ہندوازم پھیل گیا، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے ہسٹری. سب سے بڑی ٹریجڈی، اور پوری ہسٹری پہ چھائی ہوئی ہے. اگر میں کہوں تو شاید ایگزیجریشن نہیں ہوگا کہ
the greatest tragedy of history is that it is a series of tragic events. سب سے بڑا ٹریجک ایونٹ تو یہی ہے کہ سچائی کو بدل دیا جائے، اور پھر بدل بدل کر کے لوگ کہیں کہ ہم تو سچائی پر ہیں، یعنی بدلا ہوا ایک ورژن لے کر کہیں کہ ہم تو سچائی پر ہیں. سب سے بڑا یہ فتنہ ہے جو زمین پر ہے، کیونکہ سیٹن جو ہے یہی کرتا ہے. سیٹن اصل سچائی سے تو ہٹا نہیں پاتا لوگوں کو، تو کیا کرتا ہے وہ سچائی کا ایک فالس ماڈل بناتا ہے، اس فالس ماڈل پہ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے. اس کنوکشن سے لوگ لیتے ہیں اس کو، دیکھو ہم تو سچائی پر ہیں، حالانکہ وہ سچائی کے ایک فالس ماڈل پہ ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو ہمارا جو مشن ہے یہاں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اسلام کی ری ڈسکوری، سچائی کی ری ڈسکوری. سارے مذہبوں میں ہوا ہے کہ مذہبوں کو انہوں نے بدل ڈالا ہے، یہاں تک اسلام کو بدل ڈالا ہے. یعنی آج ہم ہندوائز اسلام کو جانتے ہیں، ہمارے عوام جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ ہندوائز اسلام سے کو جانتے ہیں، سچے اسلام کو نہیں جانتے. وہ ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو کوشش ہے، وہ یہی ہے کہ ہم پھر سے اسلام کو اس کی اصلی روپ میں دنیا کے سامنے لائیں. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، وہ یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے. پرافٹ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اور قرآن میں اس کے لیے جو ورڈ آیا ہے وہ ہے مضاحات. یضاہئون قول الذین کفروا. یہ مضاحات جو ہے، مضاحات کا مطلب یہی ہے، یہی مطلب ہے. یعنی جو میں نے کہا کہ کرسچنس نے ہیلینائز کیا کرسچینٹی کو، اور مسلمانوں نے ہندوائز کیا اسلام کو، اسی کو قرآن میں مضاحات کہا گیا ہے. یضاہئون قول الذین کفروا. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ لم یبق قبل الاسلام الا اسمہ ولم یبق قبل القرآن الا رسمہ. ایک وقت آئے گا جب کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، نام، اور قرآن کی صرف لکیریں رہ جائیں گی. یہ حدیث میں موجود ہے. تو قرآن میں جس چیز کو کہا گیا ہے مضاحات، اسی کو حدیث میں اس طریقے سے بتایا گیا ہے. تو دیکھیے، سچائی کو پانے کے لیے بہت ہی ڈیپ تھنکنگ ضروری ہے، بہت زیادہ ڈیپ تھنکنگ. آج کل کیا ہے، لوگ شبدوں میں گم ہیں. آج کل کے لوگ جو شبدوں میں گم ہیں. ایک آدمی کوئی بیوٹیفل ورڈ بول دیتا ہے، بس لوگ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف. شبدوں کے پردہ پھاڑنا پڑے گا، تب آپ سچائی کو پائیں گے. ابھی کل پرسوں ایسا ہوا کہ میں ٹی وی تو دیکھتا نہیں ہوں، لیکن کسی وجہ سے میں دیکھنے لگا صبح کو. تو آپ لوگ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ ڈیلی ٹی وی میں ایک یوگا کا پروگرام آتا ہے. ایک صاحب جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ٹاپ موسٹ آدمی ہیں اس میں، بہت ہی بڑے ایکسپرٹ ہیں انڈیا کے، ان کا نام آپ لوگ جانتے ہوں گے. وہ ڈیلی آتا ہے ان کا. انڈیا کے ٹاپ پر ہیں یوگا، یعنی یوگا کا جو بھی سائنس کہیے، جو بھی کہیے، اس کو سکھاتے ہیں وہ. تو میں نے سوچا، میں نے دیکھا کہ وہ یوگا سکھا رہے ہیں، اور یوگا سکھاتے ہوئے کہتے ہیں اس کے یعنی یوگا کیا کمال بتاتے ہیں، یوگا کمال. تو انہوں نے کہا کہ جوانی سدا رہے گی، یہ انہیں کی ورڈنگ ہے. جوانی سدا رہے گی، بڑھاپا آئے گا نہیں. یعنی اگر تم یوگا کرو تو اتنی بڑی چیز تم کو ملے گی کہ جوانی سدا رہے گی، بڑھاپا آئے گا نہیں.
اب دیکھو انالیسس کیا بنے اس کا. لوگ تو انالیسس کرتے نہیں, وہاں بڑے خوش ہو رہے تھے لوگ, کیا بات کہہ دی, کیا بات کہہ دی. دیکھیے ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ, ہمیشہ کمپیئر کیجیے تب بات سمجھ میں آئے گی. تو میں نے کمپیئر کیا کہ وہ نوجوانوں کو لے کر وہاں یوگا سکھا رہے تھے. میں نے کہا میں تو 80+ ہوں, 85+ ہوں, اور مور دین 80 ایئرس تک میں جوان ہی رہا ہوں بغیر یوگا کے. لوگ مجھے دیکھتے تھے تو کہتے تھے بھائی آپ تو جوانوں کی طرح چلتے ہیں, آپ تو جوانوں کی طرح بولتے ہیں. تو میں نے تو کبھی یوگا نہیں کیا. تو یوگا کیے بغیر اتنی لمبی مدت تک میں جوان بنا رہا. جی کیوں؟ سمپل لائف اور بالکل ہی سادہ ڈائٹ, نیچرل زندگی اور پازیٹیو تھنکنگ, یہ میرا طریقہ تھا. تو میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے, کوئی اٹریکشن نہیں ہے. کیوں؟ اب میں جب اس عمر کو ہوں, ابھی میں جو بول رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کوئی جوان آدمی اس سے زیادہ طاقتور اسٹرانگ انداز بول سکتا ہے ابھی بھی. 85+ ہو کر کے بھی میں جو بول رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ اس سے زیادہ اسٹرانگ آواز میں کوئی بول سکتا ہے. تو 85+ میں مجھے آپ کی یوگا کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کروں گا میں یوگا کو لے کر؟ جی میرے لیے اصل پرابلم کیا ہے؟ وہ ہے ڈیتھ, بڑھاپا نہیں. بڑھاپا آئے گا نہیں, یہ میرے نزدیک رانگ ورڈنگ ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ دوسرا فارمولا کہ زندگی سدا رہے گی, موت آئے گی نہیں کبھی. آپ جو فارمولا دے رہے ہیں کہ جوانی سدا رہے گی, بڑھاپا آئے گی نہیں کبھی, تو مجھے اس بارے میں کوئی انٹرسٹ نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں. اور ہر سمجھدار کو انٹرسٹ نہیں ہوگا, کچھ اسٹوپڈ لوگ اس سے انٹرسٹ لیں گے. تو مجھے جو چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے وہ یہ کہ آپ یہ فارمولا بتائیں کہ زندگی سدا رہے گی, موت کبھی نہیں آئے گی. تو آپ کے پاس تو ہے نہیں ہے. تم بھی مرو گے, تمہارے ساتھی مریں گے. تو مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ میرا پرابلم ہے. میں یوں بھی جوان ہوں, میرے ساتھ اب مجھے لوگ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں, سیڑھے پہ چڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, تو کہتے ہیں ارے آپ جوانوں کی طرح چڑھ رہے ہیں. تو مجھے کیا اس میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے ایسے یوگا میں, سوائے اس کچھ اسٹوپڈ لوگوں کو ہو سکتا ہے. مجھے تو دلچسپی ہے کہ تم مجھے ایسا کوئی فارمولا بتاؤ کہ میں اپنی زندگی اس طرح بتاؤں کہ ڈیتھ کے بعد جو ہے مجھے ہوپ دے سکو. تو پوری ڈیتھ پیریڈ کی باتیں آپ کر رہے ہیں, وہ تو میں ویسے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ڈیتھ پیریڈ میں مجھے کوئی ہوپ دیجیے آپ, وہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سے پہلے قصہ اس کا, وہ گرہم کا, بلی گرہم کا, کہ ایک بلیونر نے اس کو بلایا اپنے پاس, بلیونر جو بوڑھا ہو چکا تھا. اس سے کہا کہ یو سی آئی ایم این اولڈ مین, لائف ہیز لاسٹ آل میننگ, I am going to take a fateful leap into the unknown. I am going to take a fateful leap into the unknown. Young man, can you give me a ray of hope? پرابلم تو یہاں ہے, وہاں پرابلم نہیں ہے جہاں وہ ٹی وی میں دکھا رہے ہیں, وہاں پرابلم ہے ہی نہیں. میں زندہ یعنی لیونگ ایگزامپل ہوں کہ تمہارے یوگا کے بغیر میں جوان بنا ہوا ہوں. ساؤنڈ سلیپ مجھے آتی ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے, میں بول رہا ہوں جوانوں کی طرح, تھنکنگ میری جو ہے جب دیکھ رہے ہیں, میری میموری انٹیکٹ ہے. لیکن سوال یہ کہ موت جو آئے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ سوال یہ سب نہیں ہے جو آپ دکھا رہے ہیں ٹی وی پر. سوال یہ ہے کہ ابھی میری موت آ جائے گی تو اس کے بعد کیا؟ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے فیٹفل لیپ انٹو دی اننون. اس کا مجھے جواب دو. یہاں ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو ہمارا مشن اس بات کا جواب دینے کے لیے ہے, جہاں
یوگا کی لمٹ آ جاتی ہے وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. یا دیکھیے یوگا کی یا میڈیکل سائنس کی یا ہیلتھ سائنسز کی جہاں لمٹ آ جاتی ہے وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے. تو آپ کو ایک بہت ہی بڑا مشن آپ کے سامنے ہے. اس کو پورا کیے بغیر آپ مر گئے آپ تو آپ کے لیے دنیا بھی بیکار تھی اور آخرت بھی بیکار ہے. کل میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ جس آدمی کو سچائی کا پتہ ہو جائے اس کو اپنا ٹائم اور اپنی منی دونوں کے بارے میں ایکسٹریملی کاشس ہونا چاہیے. کاشس، بہت زیادہ احتیاط اپنا پیسہ خرچ کرنے میں، اپنا ٹائم خرچ کرنے میں. اس لیے کہ یہی وہ چیز آپ کو ہیلپ میں لے جائے گی. اگر آپ نے اپنے منی کو ویسٹ کیا، اپنے ٹائم کو آپ مینیج نہیں کر سکے تو یاد رکھیے کہ سوائے ہیلتھ کا اور کوئی ہماری منزل نہیں ہے. یعنی پیراڈائز کوئی کھیل نہیں ہے پانا. پیراڈائز پانا کوئی کھیل نہیں ہے. یہ اس انسان کے، اس فارچونیٹ انسان کے لیے ہے پیراڈائز جو اپنے ٹائم کو سچ مچ مینیج کر سکے، جو اپنے منی کو سچ مچ مینیج کر سکے، ویسٹ نہ کرے اپنے ٹائم کو، اپنے منی کو ویسٹ نہ کرے. خدا کی ایک بلیسنگ اس سینس میں سمجھے کہ دیا ہے اس لیے کہ میں اپنے یعنی مشن میں اس کو لگا سکوں. اس لیے کہ اپنی کمفرٹ میں، اپنی لگژری میں، اپنے ہوہا میں، اپنی شاپنگ میں، اپنی پارٹی میں. یہ اس میں جو لگائے گا تو ویسٹ کرے گا، اور جو ویسٹ کرے گا ان کے لیے قرآن میں ہے کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، سیٹن کے بھائی ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جو اپنے پیسے کو، اپنے ٹائم کو بکھیریں، ویسٹ کریں تو وہ سیٹن کے بھائی ہیں. وہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹن کے بھائی کہاں جائیں گے. ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہے، آبسٹیکل سچائی کو سمجھنے میں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لاجک کے ساتھ بات کہیے، کتنی ریزن دیجیے، کہیں نہ کہیں ایک نیگیٹو پوائنٹ نکال کر آدمی اسی کو بولنے لگے گا. پھر نیگیٹو پوائنٹ کسی میں نہیں ہوتا. دیکھیے نیگیٹو پوائنٹ آپ خدا کی کتاب میں پا سکتے ہیں، کسی جگہ پا سکتے ہیں. نیگیٹو پوائنٹ، نیگیٹو پوائنٹ سے کبھی بھی کوئی چیز خالی نہیں ہوتی. نیگیٹو پوائنٹ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے. جب آپ ایک نیگیٹو پوائنٹ نکالیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ باہر تھا، وہ آپ کا مائنڈ تھا، اس کو آپ نے اگل دیا. زندگی کھیل نہیں ہے. اپنے نیگیٹو پوائنٹ کو پکڑیے، سمجھیے کہ میں جو بول رہا ہوں، ایک نیگیٹو ریمارک دے رہا ہوں، وہ کہیں سیٹن نے نہیں ڈال دیا میرے مائنڈ میں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک لفظ بھی جب تم بولو تو سوچ کر بولو. تو انہوں نے پوچھا جس سے آپ نے کہا تھا، کیا یہ جو بولتے ہیں ورڈ، اس کو بھی سوچ کر بولنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہی تو تم کو ہیل میں لے جائے گا. بے سوچا سمجھا ورڈ ہی تم کو ہیل میں لے جائے گا. کتنی بڑی سیریسنس ہے اس میں، سوچیے. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ لوگ کچھ بھی کہیے، ایک جھوٹا ریمارک دے کر کے بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ سیٹلک کام ہے، یاد رکھیے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میں ایک جگہ گیا تو لوگوں کا حال میں نے پایا کہ ابھی وہ بات تو آپ نے کہی نہیں. آپ اے سے زیڈ تک ساری بات کہیے تو ایک نکال لیں گے پوائنٹ، ارے بھائی آپ نے وہ بات تو کہی نہیں. تو مطلب آپ کا سارا کیا کہا ہوا بالکل بیکار. جو کچھ آپ نے کہا وہ کچھ نہیں. وہ بات تو آپ نے کہی نہیں، وہ گھاس والی بات تو آپ نے کہی نہیں. تو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. وہ تو آپ نے کہا نہیں.
میں ایک جگہ گیا, مجھے بلایا گیا تھا میلاد النبی کے جلسے میں, سیرت رسول کے جلسے میں. تو سیرت رسول کا جلسہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو, کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پرافٹ جو تھے ان کی برتھ ہوئی تھی. تو اس دن مسلمان جلسہ کرتے ہیں اور پرافٹ کے لائف پر اسپیکر لوگ بولتے ہیں. تو مجھے اکثر بلایا جاتا ہے اس میں. تو ایک قصہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں غالباً 1.5 گھنٹہ بولا, 1.5 گھنٹہ. اور میں نے اپنی اسپیچ میں دیکھیے اسٹرکٹلی یہ کیا کہ صرف پرافٹ کے سیئنگ کو اور پرافٹ کی لائف کو, یعنی ان کے جو ایونٹ ہیں, ان کی جو اسٹوریز ہیں, بس اس میں نہ کوئی انٹرپریٹیشن تھا, نہ اپنی طرف سے کوئی ایڈ کرنا تھا. پرافٹ کی زندگی کے جو واقعات ہیں, جو ایونٹس ہیں, ان کو بیان کیا اور پرافٹ کے سیئنگ کو بیان کیا, بس. اور بس کیا ہوا, اپنے دل میں تو میرا یہ تھا کہ میں نے آج جو یہاں میری اسپیچ ہوئی وہ 100% وہ لائف آف دا پرافٹ پر تھی, یعنی ٹھیک سبجیکٹ پر تھی. اب جب نیچے اترا میں اسٹیج سے, تو ایک صاحب ملے. نہیں صاحب, آپ سیرت تو بولی نہیں. سیرت مینس پرافٹ. سیرت کا ورڈ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرافٹ کی لائف. مطلب پرافٹ کی لائف میں تو بولے نہیں آپ. اب کچھ چند سیکنڈ کے لیے تو میں یعنی بیولڈرڈ کنڈیشن میں آ گیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ سیرت پر تو کوئی بولے نہیں آپ, تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد میں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں تو سیرت ہی بولا, ایسا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں صاحب, آپ نے وہ معجزہ نہیں بتایا, میریکل جو ہے نہیں بتائے, اور وہ لڑائیاں نہیں بتائیں, اور معراج نہیں بتایا. اب میں اس پر سوچنے لگا کہ ایسا اس آدمی نے ایسا کیوں کہا کہ آپ سیرت پر تو بولے نہیں. تو چیز کیا ہے, اس آدمی کا جو فریم ورک تھا وہ بیس کرتا تھا پرائڈ پر. اسلام اس کے لیے ریلیجن نہیں تھا, اس کا اپنا قومی پرائڈ تھا. اور پرائڈ ظاہر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے کہ اے لوگو تم لوگ سچ بولو. اسے پرائڈ کو ہم کچھ فوڈ نہیں ملے گا اس کو. اگر ہمیں کہیں کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ آنےسٹ بن کر رہو, سچ بولو, اور کوئی ورڈ دے دو کسی کو تو اس کو پورا کرو, تو اس کے پرائڈ کو اس میں کوئی فوڈ نہیں ملا. ان کو فوڈ کب ملے گا پرائڈ کو؟ رسول اللہ نے اس آرمی کو وہ مار کر ختم کر دیا, اور انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا, اور انہوں نے پیڑ سے کہا کہ آؤ, تو آیا اور آپ کو سجدہ کیا. اس طرح کی کہانیاں جو بیس لیس کہانیاں ہیں یہ سب, لیکن کتابیں بھری ہوئی ہیں. تو جب یہ ہم کہیں گے واہ واہ کیا تھا میرا رسول, کیسا تھا میرا پرافٹ, اس کے پرائڈ کا جو ہے اندر اس کو فوڈ ملے گا. تو چونکہ وہ آدمی جو تھا وہ he has taken Islam as his pride. وہ ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ وہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. آج کل ایک چلا ہوا ہے بہت زیادہ, آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا اگر آپ سمپل کسی کی باتیں بتائیں. ان کا مائنڈ جب ہوگا ایڈریس ان کا مائنڈ جب کوئی میریکل بتائیں, اور جہاں وکٹریز بتائیں, اور چاند کو پھاڑ دیا, سورج کو پھاڑ دیا, یہ سب باتیں کہیں. جیسے ایک چھوٹی کہانی ہے کہ رسول اللہ کو وہ دیر ہو گئی تھی اور سورج ڈوبنے جا رہا تھا, ابھی آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی, تو آپ نے کہا کہ رک جاؤ, سورج رک جاؤ. سورج رکا رہا, جب آپ نماز پڑھ لی تو سورج چلا. سب جھوٹی کہانیاں ہیں, لیکن اسی میں لوگوں کو ان کی پرائڈ کو فوڈ ملتا ہے. تو میں نے سوچا کہ اصل بات یہ ہے
انہوں نے کہا کہ آپ تو پرافٹ کے لائف میں تو کوئی بولے نہیں. یہ سب ان کے irrelevant تھا. جو کچھ بولا میں وہ ان کے irrelevant تھا. کہ پیس کے ساتھ رہو, ڈالر کے ساتھ رہو, اور ڈس آنیسٹی کے ساتھ رہو, جسٹس کے ساتھ رہو, یہ سب ان کے irrelevant تھا, کیونکہ ان کی پرائڈ کا فوڈ اس میں نہیں تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص کو یہ کرنا ہے کہ اپنے فریم ورک سے باہر آنا ہے. یا من یاد رکھیے, آپ پیراڈائز کا رسک لے رہے ہیں, پیراڈائز کا رسک لے رہے ہیں. یا اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اپنے فریم ورک کو توڑنا یہ ہمالیہ کے ماؤنٹین جو ہے اس کو توڑنے سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. اپنے مینٹل فریم ورک کو توڑنا اتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ وہ یعنی ہمالیہ کو توڑنے سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. یعنی کئی بار مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ میں نے کوئی اسپیچ دی, آدمی کہتا ہے او یو ہیونٹ سیڈ اینی تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ. یہ کئی بار مجھے ایسا ہوا ہے, یعنی سیکولر لوگوں میں بھی اور ریلیجس لوگوں میں بھی. یو ہیونٹ سیڈ اینی تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ. تب میں سوچتا ہوں کہ آخر اس سبجیکٹ کا کیا اس کے کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں ہے. تو اپنا ایک مائنڈ بنا رکھا ہے اس نے, وہ فریم ورک جو اس کا ہے, اس کا مڈل فریم ورک, کیونکہ وہ ایڈریس نہیں ہوا تو ایسا بولتا ہے وہ سبجیکٹ تو آپ بولے نہیں کچھ, اس میں تو آپ بولے نہیں کچھ. تو اس کو آپ دوسروں کی بات نہ سمجھیے, اپنی بات سمجھیے, اس کو دوسروں کی بات نہ سمجھیے. کیونکہ ہر آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا اپنا ایک فریم ورک ہے. اس فریم ورک میں وہ جیتا ہے, اس فریم ورک میں وہ سوچتا ہے, اس میں وہ فیملیئر ہو گیا ہے, اکوائنٹ ہو گیا ہے. اب اس کے باہر کوئی بات اس سمجھ میں نہیں آتی. اگر وہ بات آپ کہیں جس سے اس کا مائنڈ ایڈریس ہو کہ واہ 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 کیا اچھا بات کہی, اگر ایڈریس نہ ہو تو سمجھ کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے, خام خواہ بولتے رہے, بولتے بولتے چپ ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی چاہتا ہے پیراڈائز میں جانا, گاڈ کا ریئلائزیشن اور سچائی کی ڈسکوری, اس کو سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے فریم ورک کو توڑنا ہوگا, اپنے فریم ورک سے باہر آ کر سچائی کو دیکھنا ہوگا. کوئی دوسرا آپشن انسان کے لیے نہیں ہے اس معاملے میں. ہندی زبان کے بہت سے ایسے شبد ہیں جو مجھ کو بہت پسند ہیں. مثلاً خوبصورتی کا ورڈ مجھے پسند نہیں, لیکن خوبصورت کے مقابلے میں سندر مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. خوبصورت سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے سندر. غزل سے مجھے اچھے لگتے ہیں ہندی گیت. تو اسی طرح سے ایک ہندی میں ایک ورڈ ہے شب جنجال, یہ بہت ہی اچھا ورڈ ہے. یہ جنرلی جو ہے میجارٹی لوگوں کی جو ہے وہ شب جنجال میں پھنسی رہتی ہے. یعنی اس کو میں دوسرے ورڈ میں کہوں گا رانگ نامنکلیچر. لوگ نئے غلط طور پر نام رکھ رہتے ہیں اور اس نام کی وجہ سے اس کو پہچانتے ہیں, حالانکہ وہ نام خود غلط ہوتا ہے. وہ رانگ نامنکلیچر کا فنامنا ہوتا ہے. وہ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہا جاتا ہے سپر اچیور. یہ بات بہت سنا ہوگا آپ نے, سپر اچیورس. بہت سی بک چھپی ہیں سپر اچیورس پر. میں کہوں گا وہ سپر لوزر ہیں. یہ رانگ نامنکلیچر ہے. وہ لوگوں کو سپر اچیور کہنا یہ رانگ نامنکلیچر ہے, کیونکہ اگر آپ زیادہ گہرائی کے ساتھ دیکھیے تو سپر لوزر ہوتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ آپ کیوں ان کو سپر اچیور کہتے ہیں؟ اچیومنٹ تو ایک بہت بڑا ورڈ ہے.
وہ جس چیز کو پاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو منی ہے، وہ تو منی ہے. وہ اچیومنٹ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اگر وہ اچیومنٹ ہوتا تو کیوں ایسا ہو کہ جتنے بھی سپر اچیور ہیں، ون ٹو آل، سب فرسٹریشن میں مرتے ہیں، فرسٹریشن میں. آپ کسی کو بھی دیکھ لیجیے تو کیسے سپر اچیور ہیں وہ؟ کیسے سپر اچیور ہیں وہ؟ یہ سب کے سب صحیح بات ہے کہ منی اچیورس ہیں. دے آر منی اچیورس رادر دین سپر اچیورس. یہ ہے رانگ نامنکلیچر کہ منی اچیورس کو آپ لوگ سپر اچیور کہہ لیتے ہیں. اچھا دیکھیے آپ، منی کیا ہے؟ منی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس پہ ایک قصہ بتایا تھا آپ کو کہ عباسد پیریڈ کا جو آخری کیلف تھا، تو جب اس کو تاتاریوں نے وہاں پر کیپچر کیا تو اس کو بند کر دیا، ایک کسی گھر میں بند کر دیا اس کو، اور کھانا پینا کچھ نہیں. وہ بیچارہ بھوکا تڑپنے لگا، وہ جو کنگ تھا. تو اس نے میسج بھیجا کہ بھائی میں بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو بھیجو. تو جو تاتاری جو وکٹر تھا، انہوں نے کہا کہ ایک ایک ٹرے میں ڈائمنڈ، وہاں بہت ڈائمنڈ، ان کے جو ان کا جو پیلس تھا اس میں بہت سارے ڈائمنڈ ملے تھے اس کو. تو کہا یہ ڈائمنڈ جو اتنے سارے یہاں پر ملے ہیں، ان میں سے کچھ لو اور ایک ٹرے میں لگ کر ان کو پیش کر دو، ان کو لے آ کر کے. تو ڈائمنڈ جب اس کو دیے گئے اس بھوکے کنگ کو، تو جانتے ہیں کیا ہوا؟ وہ رونے لگا. رونے لگا. جس ڈائمنڈ کو دیکھ کر پہلے وہ خوش ہوتا تھا، اب رونے لگا. اس نے کہا کہ ان الجواہر لا توکل، ڈائمنڈ تو کھائے نہیں جاتے. تو یہ جو ہیں منی اچیورس، جب وہ کچھ دن تو اپنے جوش میں رہتے ہیں، بعد کو کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بورڈم آتا ہے، فرسٹریشن آتا ہے، اسٹریس آتا ہے، بزنس سے فیلئر آتا ہے. کل میں نے پڑھا کہ فورڈ کا جو اتنا بڑا آدمی تھا، فورڈ موٹر کار کا مالک، تو اس کو $10 ملین ڈیلی کا لاس ہونے لگا. اب اس میں اتنا زیادہ، وہ اس سے پہلے بہت ہی زیادہ کمایا تھا پیسہ، اس نے بہت خوش رہتا تھا. لیکن جب اس کو $10 ملین کا ڈیلی لاس ہونے لگا تو اس کا وہ ہوگا، بریک ڈاؤن ہو گیا اس کا. تو منی جو ہے، منی وہی اس نے جو کہا تھا کہ جب ڈائمنڈ تو کھائے نہیں جاتے، یہی بات کہ منی سے آپ فیلئر کو یعنی ختم نہیں کر سکتے، منی سے آپ بھوک مٹا نہیں سکتے، منی سے آپ اپنے بینکرپسی کو ختم نہیں کر سکتے، منی سے آپ ٹینشن کو، اسٹریس کو، بورڈم کو ختم نہیں کر سکتے. تو وہ منی اچیورس ہوتے ہیں، نہ کہ سپر اچیورس. یہ لوگ جن کو آپ سپر اچیور کہتے ہیں، وہ سمپلی دے آر منی اچیورس. منی تو کچھ بھی نہیں. تو سپر اچیور نہیں ہوتے وہ. سپر اچیور وہ ہے جو سچائی کو پالے. وہ سیکر آف منی تھے تو منی پا لیا، لیکن جو سیکر آف ٹروتھ ہوتا ہے، جب ٹروتھ کو پالے، وہ ہے سپر اچیور. کیوں؟ اگر آپ کو سچائی مل گئی ہے تو سچائی میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ. سمپل لائف میں وہ خوشی ہوگی جو بلیونر کی نہیں ہوتی. سوکھی روٹی کھا کر کے وہ آپ کو اطمینان ہوگا جو 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کا نہیں ملتا لوگوں کو. سچائی آپ کو کیا دے گی؟ ساؤنڈ سلیپ دے گی، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا ٹھیک رہے گا، ٹینشن نہیں ہوگا، اسٹریس نہیں ہوگا، بورڈم نہیں ہوگا. کیونکہ سچائی آپ کو ایک ایسا ہوپ دیتی ہے جو
پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ دونوں کو کور کر رہا ہے. یہاں سے وہاں تک ہوپ دیتی ہے آپ کو سچائی. منی آپ کو ایسا ہوپ نہیں دیتی. منی تو بار بار اس کی لمیٹیشن آ جاتی ہیں. کسی پاس جو کوئی بھی آدمی اس کے پاس منی بہت زیادہ ہو, اس سے آپ جا کر ملیے, 1-2 دن رہیے اس کے پاس, دیکھیے ایسے ایسے پرابلم اس کو گھیرے ہوئے ہیں جو منی سے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے منی میں. لیکن آپ سچائی کو ڈسکور کر لیں. آپ سچائی کو ڈسکور کرنے کے معنی آپ نے خدا کو پا لیا. آپ صحیح کہ جو خدا کو پالے اسے تو سب کچھ پا لیا. جس نے خدا کو پا لیا, جس نے پیراڈائز کو دیکھ لیا. یاد رکھیے, سچائی کو پانے والا وہ ہے جو خدا کو پالے, جو پیراڈائز کو دیکھ لے, جو پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کے سارے عالم کو اس کے سامنے آ جائے, وہ ہے سچائی کو پانے والا. اب بتائیے کہ اس کے پیس کا کیا ٹھکانا, اس کا پیس, اس کا کنوکشن, کوئی ٹھکانا نہیں ہے اس کا. تو یہ ہے رانگ نامنکلیچر کا تماشا کہ آپ کہتے ہیں سپر اچیورس, حالانکہ وہ ہوتے ہیں سپر لوزرس, کیونکہ جو چیز پائی ہے انہوں نے وہ ان کے کام آنے والے نہیں. سپوز وہ کچھ کر کے جوان بنا رہے. راک فیلر کو میں نے پڑھا کہ راک فیلر جو بہت ہی پیسے والا آدمی تھا, اس کو یہ تھا کس طرح سے میری موت جلدی نہ آئے. اپنے یعنی زندگی کو بڑھانا چاہتا تھا. بہت بہت پیسہ خرچ کیا اس نے, پتہ نہیں کیا 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 اس نے اس کے لیے, لیکن 100 سال پورا کرنے سے بھی پہلے مر گیا. وہ اس کی منی جو تھا اس سے زندگی نہیں خرید سکا. وہ اپنی منی سے وہ لائف کو نہیں خرید سکا. 100 سال پورا کرنے سے پہلے مر گیا وہ. تو منی کیا چیز دیتی ہے آپ کو؟ سچائی اگر پالیں, آپ خدا کو پالیں, آپ پیراڈائز کو پالیں, تو آپ کو یہ ایک امید ملتی ہے, ایک ہوپ ملتی ہے کہ موت کے بعد بھی ایک دنیا, ایٹرنیٹی, ایٹرنل دنیا, اینڈلیس ہیپینس کی دنیا. تو یہ سب کیا ہے؟ رانگ نامنکلیچر کے قصے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑی بلیسنگ کسی کو ہے وہ یہ ہے کہ رائٹ تھنکنگ اس کو مل جائے. رائٹ تھنکنگ یا ساؤنڈ تھنکنگ, یعنی اپنا جو فریم ورک اس کا بنا ہوا تھا بچپن سے, اس سے باہر آ جائے. وہ آبجیکٹو تھنکنگ آ جائے اس کے اندر, رائٹ تھنکنگ آ جائے, ساؤنڈ تھنکنگ آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بلیسنگ اور کوئی نہیں, کیونکہ وہ چیزوں کو ان کے یعنی ان کے جو ریئل صورت ہے اس میں دیکھ سکتا ہے. وہ جو اس کی ریئل صورت ہے. ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, صدام حسین کے بارے میں آج کل نیوز آ رہی ہے, آپ جانتے ہیں صدام حسین کے بارے میں. اس نے کہا کہ صاحب یہ اور وہ باتیں جو آپ سنتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, آپ جو اخباروں میں چھپتا ہے اس کو اوپر آئیے, اوپر اٹھ کر دیکھیے. آپ کمپیئر کیجیے صدام حسین کا جیفرسن سے. جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ تعرف الاشیاء بازدادها. چیزوں کو آپ کمپیئر کر کے پہچان سکتے ہیں, کمپیریزن سے آپ جان سکتے ہیں چیزوں کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیے, صدام حسین مرنے جا رہے ہیں اور بدنامی کے ساتھ. جیفرسن مرا اور آج بھی اس کا نام اچھے طریقے سے لیا جاتا ہے. کیوں؟ جیفرسن نے صرف 8 ایئرس تک رول کیا, یعنی امریکہ میں وہ پریزیڈنٹ بنا تھا اور صرف 8 سال تک وہ پریزیڈنٹ رہا, صرف 8 سال. اس کے بعد اس نے کیا کیا, پالیٹکس کو چھوڑ دیا اس نے, اور اس کے بعد وہ لگ گیا ایک یونیورسٹی بنانے میں.
یونیورسٹی آف ورجینیا اس نے بنائی، جو امریکہ کے ٹاپ کی یونیورسٹی ہے. تو جیفرسن مر گیا لیکن یونیورسٹی آف ورجینیا اس کے نام کی علامت کے طور پر زندہ ہے. اس کو کہتے ہیں اسلام میں صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس چیریٹی کو جو آپ کے مرنے کے بعد بھی دنیا میں رہے، آپ کے بعد بھی دنیا میں لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا رہے. پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مثلاً آپ نے کنواں بنا دیا، آپ نے کوئی پل بنا دیا، وہ ہے صدقہ جاریہ. وہ ان کا شعر ہے، وہ ظفر شاہ کا، خیر گر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا، پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا. اس زمانے میں یہی تھا صدقہ جاریہ. پل بنا چاہ بنا، چاہ مین ویل یعنی کنواں، پل بنا چاہ بنا مسجد و تالاب بنا. آج جو ہے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ یونیورسٹی بنائیں، آپ کالج بنائیں، اسکول بنائیں. تو جیفرسن نے یہ کیا. تو شرعی اصطلاح میں کہوں گا اس نے ایک صدقہ جاریہ کا کام کیا کہ وہ مر گیا لیکن اس کی یونیورسٹی سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہی صدقہ جاریہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے صدام حسین. کیوں؟ صدام حسین نے یعنی 3 ٹائم زیادہ رول کیا یعنی عراق میں. جیفرسن نے 8 سال رول کیا تھا اور صدام حسین نے 24 سال رول کیا، 24 ایئرس تک. اب اس کے بعد جب ان کا وہاں پر ختم ہوا رول تو اس وقت ان کے پاس 8 بہت بڑے بڑے پیلس تھے. 8 بہت بڑے بڑے پیلس تھے صدام حسین کے. تو اگر یہ کرتے وہ کہ جب آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے اچانک ان پر اٹیک نہیں کیا تھا، پہلے بہت دن تک وہ کہتا رہا کہ تم گدی چھوڑ دو بس، اور کچھ نہیں ہم تو کہتے تم سے. اگر وہ گدی چھوڑ کر جیسے جیفرسن نے چھوڑا تو 8 یونیورسٹی بنا سکتے تھے وہ عراق میں، اپنے پیلس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کر دیتے. وہ یہ سمجھ کر کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب میں مر جاؤں گا تو 8 صدام حسین زندہ رہیں گے مجھ کو ریپلیس کرنے کے لیے. جس دن میں مروں گا اس دن میں 8 صدام حسین چھوڑ کر جاؤں گا جو صدقہ جاریہ ہوگا. اور بہت پیسہ بھی تھا ان کے پاس بینک میں اس وقت. تو صدام حسین اگر یہ کرتے، صدقہ جاریہ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے وہ اپنا مائنڈ بناتے، کہتے کہ چھوڑو رول کو، 24 سال تو بہت ہے، 24 سال ہم رول کر چکے. جیفرسن نے تو 8 سال کیا تھا. اب ہم ریٹائر ہو کر کے اپنے جو ہمارے پاس بڑے پیلس ہیں ان کو ہم یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے. ہم 8 یونیورسٹی بنائیں گے عراق میں. اب آپ جانیے کہ آج دنیا کی پولیٹیکل ہسٹری میں نمبر 1 پر ہوتے، ٹاپ پر ہوتے صدام حسین، کیونکہ کوئی بھی رولر ایسا نہیں ہے دنیا کی ہسٹری میں جیسے 8 یونیورسٹیاں چھوڑ کر مرا ہو. آپ سوچیے ذرا، اب تو وہ گیلو کا ویٹ کر رہے ہیں یا گیلو ان کا ویٹ کر رہا ہے. لیکن اگر اسلام کا جو کانسیپٹ ہے صدقہ جاریہ والا، اس سے وہ جو کہتے ہیں ہندی میں پریرنا بھی بہت بہت پسند ہے یہ ورڈ، اس سے پریرنا لیتے وہ تو کہتے ہیں کہ چھوڑو رول، 24 سال تو ہم رول کر چکے. اب ہم عراق میں 8 یونیورسٹیاں بنائیں گے، 8. اس کے بعد جب وہ مرتے تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاتے. دنیا کی ہسٹری میں شاید وہ اس میں لکھا تھا، وہ جو بک ہے گنیز بک میں لکھا تھا کہ وہ رولر جو اپنے بعد 8 یونیورسٹیاں چھوڑ کر گیا دنیا سے. اتنا بڑا صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ کر گیا وہ. اب کیا ہے؟ اب کچھ بھی نہیں. یہ کیا ہے؟ سوچ کا فرق ہے. اپنا جو فریم ورک ان کا بن گیا تھا، اس فریم ورک میں وہ سمجھتے تھے کہ بس مجھے تو گدی پر رہنا ہے، مجھے پولیٹیکل سیٹ پر رہنا ہے.
مجھے پریزیڈنٹ بن کر رہنا ہے. اس کو چھوڑ کر کوئی اور لائف انہیں معلوم نہیں تھی, کسی اور لائف کو پتہ نہیں تھا. جیفرسن نے ڈسکور کیا کہ پریزیڈنٹشپ کے کو چھوڑ کر بھی ایک لائف ہے, وہ ہے یونیورسٹی کا فاؤنڈر بننا. تو اسلام میں تو وہ اور بھی زیادہ یہ چیز موجود تھی صدقہ جاریہ کی شکل میں, کہ گدی چھوڑ کر بھی میرے پاس ایک بہت بڑا آپشن ہے. وہ آپشن ہے کہ 8 یونیورسٹیاں بناؤں میں عراق میں. لیکن اپنے فریم ورک میں جیتے رہے, یہاں تک کہ اب آج وہ آج جو ان کا جس اینڈ کو فیس, جس اینڈ کا وہ انتظار کر رہے ہیں, وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ پاور ہنگری ہوتے ہیں. پاور ہنگری, کوئی پاور ہنگری ہوتا ہے, کوئی فیم ہنگری ہوتا ہے, کوئی منی ہنگری ہوتا ہے, اسی میں آدمی مارا جاتا ہے. کوئی آئی ہنگری ہوتا ہے کہ میں اگر کہیں کسی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, 10-20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آئی ہنگری جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ اگر وہاں پر اوپر آ جائے تو بس وہ خوش ہو جائے گا. ہاں, کوئی دوسرا اگر آ جائے تو اس میں خوشی نہیں اس کی ہوگی. تو سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی آئی ہنگری ہے, کوئی منی ہنگری ہے, کوئی پاور ہنگری ہے, کوئی فیم ہنگری ہے. اسی پہ جیتے پھر مر جاتے. اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا ان کے بس میں نہیں ہوتا. بیسٹ جو کانسیپٹ ہے اسلام میں وہ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ, صدقہ جاریہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیریٹی جو آپ کے بعد بھی دنیا میں چلتی رہے. اسی کو انہوں نے کہا, جو میں نے شعر پڑھا ان کا, شاہ ظفر کا, کہ خیر گر چاہتا ہے, مطلب خیر سے مراد ہے ان کا صدقہ جاریہ. خیر گر چاہتا ہے خیر کے اسباب بنا, پل بنا چاہ بنا, مسجد و تالاب بنا. آج تو یہ بات تو بہت پہلے کی ہے, جب کہ انڈسٹریل ریولوشن نہیں آیا تھا. اب تو اتنے زیادہ نئے یعنی اپرچونیٹیز کھل گئی ہیں. اسی میں سے ایک ہے یونیورسٹی بنانا, کالج بنانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اپنے آبسیشن سے باہر آئیں, اپنے فریم ورک سے باہر آئیں, اور صدقہ جاریہ جو ہے اس کے پرنسپل کو پکڑ لیں, تو ہر آدمی اپنے پیچھے ایک ایسی چیز چھوڑ کر مرے گا کہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں گے, بھائی دیکھو کتنا بڑا کام کیا اس نے. سارے اس کا یعنی ساری باتوں کا خلاصہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہو کہ آپ چیزوں کو اپنے فریم ورک سے باہر آ کر دیکھ سکیں. اپنے فریم ورک سے باہر آ کر دیکھ سکیں. جس صدام حسین کا فریم ورک کیا ہے کہ میں گدی پر رہوں, میں پولیٹیکل پاور میرے ہاتھ میں ہو. اس فریم ورک سے اگر باہر آتے وہ, تو دیکھتے کہ تو میرے لیے بہت بڑی دنیا کھلی ہوئی ہے, اس سے بڑی دنیا, اس سے زیادہ بڑی دنیا کھلی ہوئی ہے میرے لیے. اس بات کو اگر آپ پھیلائیے تو جتنے فلاسفرس, جتنے تھنکرس ہیں, وہ بھی اپنے فریم ورک ہی کے سمندر میں ڈوب کر ختم ہو گئے, کچھ کر نہیں سکے. ان کا فریم ورک کیا تھا, تھنکرس کا, ریفارمرس کا, فلاسفرس کا, وہ تھا آئیڈیلزم. ہر آدمی آئیڈیل ایک پکچر تھی, اس پر سوچتا تھا وہ. ہر آدمی, مطلب پلیٹو نے سوچا آئیڈیل اسٹیٹ, بٹر نے سوچا ورلڈ گورنمنٹ. سب نے اسی طریقے سے, مارکس نے سوچا آئیڈیل سوسائٹی, روسو نے سوچا آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم, اور سب کے سب فریشر بنے. آپ ان کی لائف پڑھ لیجیے, ان کی لائف پڑھ لیجیے آپ. کیوں؟ آئیڈیل کین ناٹ بی اچیوڈ ان دس ورلڈ. لیکن ان کے بعد جو بھی ریفارمر آتا ہے وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے, وہ بھی اسی طرح سوچتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آئیڈیل
اسٹیٹ آئیڈیل سوسائٹی اور یہ سسٹم بنانے کے چکر میں زندگی ختم کر دیتا ہے اپنا, ملتا کچھ بھی نہیں اس کو. یعنی اچیور جو ہے وہ لوزر بن کر دنیا سے جاتا ہے, فرسٹریشن میں جاتا ہے, فرسٹریشن میں. تو سارا جڑ کیا ہے کہ آپ اپنے فریم ورک سے باہر آ کر سوچ سکیں. ان پلیٹو کا آئیڈیل اسٹیٹ دراصل یوٹوپین اسٹیٹ تھا. مارکس کا آئیڈیل سماج یوٹوپین سماج تھا. روسو کا آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم دراصل یوٹوپین سسٹم تھا. یہاں تک ہمارے دیش میں ہمارے جو لیڈر تھے, انہوں نے جو جس انڈیا کا خواب دیکھا تھا, کہ وہ گانا ایک آتا ہے کبھی کبھی میں سنتا ہوں, کہ میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی. اب یہ تو شعر میں ہو رہا ہے یہ سب باتیں, ریئلٹی میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو نہیں دکھائی پڑتا کہیں. میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی, یہ کیا ہے؟ ایک آئیڈیل بنا رکھا ہے, آئیڈیل جو ریئلٹی سے بہت دور ہے, بہت دور ہے, بہت دور ہے. تو جب تک آپ اپنے, ہر آدمی یوٹوپیا میں جیتا ہے, یعنی آئیڈیالزم کا مطلب ہے یوٹوپیا میں جینا. یوٹوپیا آپ جانتے ہیں کہ ایک امیجنری آئی لینڈ کسی نے کتاب میں بنایا, ایک بک ہے اس کا نام یہی ہے یوٹوپیا. ایک امیجنری آئی لینڈ جو کہیں تھا نہیں, اس کے اپنے مائنڈ میں تھا. اسی سے بنا ہے یوٹوپین تھنکنگ. تو جتنے آئیڈیلسٹ تھے وہ سب یوٹوپین تھے, سب کے سب یوٹوپین تھے. اسی لیے کوئی گہری بات کوئی دریافت نہیں کر سکا. کل ایک صاحب ملے جو بہت ناولیں پڑھی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں بہت ناولیں پڑھی ہیں, زندگی میں ناولیں پڑھتا رہا. تو میں نے کہا سارے ناولیں جو ہیں بیکار ہیں, ربش ہے, ربش. اب وہ بہت غصہ ہوئی ہے, کتنے بڑے بڑے ناولسٹ نے لکھا ہے اور اس کو ربش کہہ رہے ہیں آپ, کیسے ربش کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا سنیے میری بات, ہر ناول جو ہے اسٹوری آف لو ہوتی ہے, ہر ناول. شاید کوئی ایکسیپشن اس میں ہو, ناول مینس اسٹوری آف لو. لیکن کیا کوئی ناول آپ بتائیں گے جو آئیڈیالوجی آف لو بھی بتایا ہو اس میں؟ واٹ از آئیڈیالوجی آف لو؟ کسی بھی ناول میں نہیں. تو اسٹوری آف لو تو ہر ناول میں ہے, لیکن آئیڈیالوجی آف لو کسی ناول میں نہیں. تو کیا ناول ہے وہ؟ یعنی لو کے ساتھ جینے کا جو فارمولہ نہ دے سکے ہمیں, وہ کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. لو کی یعنی لو کی ناکام کہانیاں, ناولیں کیا ہیں لو کی ناکام کہانیاں؟ شاید کچھ کامیڈی ہوتی ہو, لیکن زیادہ تر ٹریجڈی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی ناولسٹوں نے دنیا کو کیا دیا؟ یہ دیا کہ لو ایک ایسی چیز جو اچیویبل نہیں ہے. انسان سے لو کرنا کیسے ہم کریں, اس کے لیے کوئی فارمولہ نہیں دے سکے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں بتاتا ہوں, میں ناولسٹ نہیں ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو واٹ از دا آئیڈیالوجی آف لو. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے صرف اپنی ماں کی لو کو جانتے ہیں. ہر آدمی, میں ریڈیو سنتا ہوں, جو آتا ہے نا, آپ کو کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ بس اپنی ماں سے. اپنی ماں سے ہر آدمی لو میں مبتلا ہے, انسان سے کوئی نہیں. آج تک میں نے ریڈیو پر کسی ایک انٹرویور کا, کسی ایک انٹرویو میں نہیں سنا کہ مجھے انسان سے بہت زیادہ محبت ہے, انسان سے محبت ہے. اور یہ سارے لوگ ناول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, لو کی اسٹوری پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن کسی ایک بھی ناول پڑھنے والے کو میں نہیں پایا اس کو انسان سے محبت ہو. اب بتائیے, لو کی اسٹوری اور انسان سے محبت کر نہ سکھائے آپ کو, تو ربش نہیں ہے وہ ربش نہیں ہے. وہ کیسی لو کی اسٹوری ہے وہ؟ انسان سے میں نے کہا کہ دیکھیے, انسان سے محبت کرنے کے لیے میں نے
وہ اس کی آئیڈیالوجی دریافت کی ہے. میں نے ڈسکور کیا ہے کہ واٹ از دا آئیڈیالوجی آف لو. وہ یہ کہ میں جو زندہ ہوں, میں جو کپڑا پہنی ہوئی ہوں, میں نے اپنے بچپن میں ایک بہت ہی ریموٹ ولیج میں رہتا تھا میں. وہاں میں نے دیکھا ہے کہ موٹے موٹے ہوتے تھے اس زمانے میں کھڈی کے کپڑے, اسی کو پہنا جاتا تھا. اب جو مل کے کپڑے آ رہے ہیں, ہم نے بچپن میں اپنے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا وہ. تو میں نے کہا کپڑا جو ہے ہزاروں سال کے درمیان انسان پہنچا اس تک کہ کلاتھ مل میں کپڑے بنے. تو ساری ہیومینٹی جو ہے مل کر کے آپ کے لیے کوشش کر رہی تھی, تب آپ ایسا کپڑا پہننے کے قابل ہوئے. پوری ہیومینٹی کا اس میں یعنی کنٹریبیوشن ہے. پھر میں نے کہا کہ آپ موٹر کار پر, وہ صاحب موٹر کار پر بیٹھ کر میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا آپ جانتے ہیں موٹر کار کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ سب سے پہلے انسان نے بہت پہلے کیا کیا, یعنی وہ جو لکڑی کا تختہ, اس میں رسی باندھ کر کے اس کے آگے جو ہے اونٹ باندھ دیا یا گھوڑا باندھ دیا. وہ ایسی فلیٹ تختہ جو ہے وہ اس کو کھینچتا تھا وہ اینیمل. پھر بہت دنوں کے بعد انسان نے وہیل دریافت کی, وہیل, پہیا. کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی ڈسکوری جو ہے وہ پہیا ہے, وہیل. پھر وہ پہیا جوڑ دیا گیا, اب وہ دوڑنے لگی. پھر بہت دنوں کے بعد بال بیئرنگ انسان نے ڈسکور کی. اب بال بیئرنگ جب آ گئی تو اور بھی تیز دوڑنے لگا. اس کے بعد گھوڑا گاڑی اور یہ گاڑی وہ گاڑی, یہاں تک کہ موٹر کار بنی. موٹر کار جس نے بنائی ہے بہت زیادہ اسے سیکریفائس کی ہے, تب موٹر کار بنی ہے. تو موٹر کار بنی, اس کا ہوائی جہاز بنا. میں نے کہا کہ یہ ہزاروں ہزار سال لمبی ایک ہسٹری ہے. پوری ہیومینٹی جو ہے لگی ہوئی تھی, تب آپ کو یہ موٹر کار ملی ہے جس پہ آپ بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں. تو آپ سوچیے اگر اس طریقے سے ایک چمچہ, ایک چیئر, ایک بجلی کا یہ روشنی, موٹر کار, جو بھی آپ جس کو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, اس کی پیچھے پوری ہیومینٹی لگی ہوئی ہے. یہ بجلی جو ہے 200 سال کے بعد آج ہمیں اس طرح کی لائٹ مل رہی ہے, 200 سال کے ایفرٹ کے بعد. اس بجلی کو بنانے میں 200 سال کا پیریڈ لگا ہے. میرے اپنے بچپن میں کیا تھا کہ اس میں ہم لوگ وہ آٹے کا وہ دیا بناتے تھے, اس میں روئی کا وہ اس میں لائٹ جلائی جاتی تھی, آٹے کے دیا. وہاں سے اور پیچھے زندگی شروع ہوئی, ہوتے ہوتے الیکٹریسٹی تک پہنچی. تو آپ اگر سوچیں کہ کچھ بھی جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, کیمرہ ہے, لاؤڈ اسپیکر ہے, اس کے پیچھے بھی بہت لمبی ہسٹری ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ پوری ہیومینٹی میری مدد پہ لگی ہوئی تھی, تب میں اس قابل ہوں کہ دنیا میں اس طرح رہوں جس طرح آپ رہ رہے ہیں. یہ ہے آئیڈیالوجی آف لو. تو میں نے کہا کہ آپ کسی ناول میں پڑھا آپ نے اس کو؟ کہ نہیں, یہ تو یہ پڑھا ہم نے. تو میں نے کہا تو ناول ربش ہے, سب کے سب ربش ہے. جو ناول آپ کو اسٹوری آف لو دے, لیکن وہ آپ کو آئیڈیالوجی آف لو نہ دے, انسان سے لو کرنا نہ سکھائے, وہ کیا ہے؟ وہ ربش ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ میں تو یقین کیجیے کہ ایک 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 کرسی پر جب بیٹھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کتنا لمبا پیریڈ لگا کرسی بنانے میں. سب سے پہلے جو بادشاہ بھی ہوتے تھے نا, وہ ایسی چیز بیٹھتے تھے, ایسی فلیٹ, بس اس پہ بیٹھتا تھا بادشاہ. پھر کیا ہوا, اس پر یہ لگایا گیا. پھر بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آیا کہ پیٹھ پر لگاؤ. پیٹھ پہ جو لگایا گیا تو یہ سیدھا ہوا کرتا تھا, بالکل سیدھا, تو پیٹھ ٹھیک سے اس پہ نہیں ہوتی تھی. پھر ترچھا کیا گیا. یعنی اسی میں ہزاروں سال لگ گئے کہ اس طرح کرسی بنے جس میں میرا ہاتھ اس پر ہو, میری پیٹھ اس طرح سے آرام کے ساتھ ہو. ہزاروں سال کے بعد انسان ایسی کرسی کو بنا سکا, ایسی چیئر کو بنا سکا. تو آپ اپنی ممی سے پیار کرتے ہیں, ہیومینٹی سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ آپ ممی نے کیا دیا آپ کو؟ پیمپرنگ دیا ہے بس.
پیمپرنگ دینے والے سے آپ کو پیار ہے، اور سب کچھ جس سے آپ انجوائے کر رہے ہیں وہ جس نے دیا ہے ہیومینٹی نے، اس سے آپ کو پیار نہیں ہے۔ آپ سوچئے، وہ بیچارے اسپیچلیس ہو گئے، بڑے فخر ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت ناولیں پڑھی ہیں، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اسپیچلیس ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آج سمجھ میں آیا کہ واقعی لو کیا چیز ہے۔ سارے لوگ اپنی ماں کے لو میں جیتے ہیں، میں کہتا ہوں انسان کے لو میں کیوں نہیں جیتے آپ؟ ماں نے جو کچھ دیا ہے اس سے بلین ٹائم زیادہ دیا آپ کو، انسان نے، ہیومینٹی نے بلین ٹائم زیادہ دیا ہے آپ کو۔ ماں نے آپ کو پیمپرنگ دی ہے، لیکن یہ سب جو ہے سویلائزیشن، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سارا کمفرٹ، یہ ساری لگژری، یہ تو آپ کو ہیومینٹی نے دی ہے ہزاروں سال کے سیکریفائس کے بعد۔ یہ سب باتیں کب آپ سمجھ میں آئیں گی؟ جب آپ سوچیں۔ یہ ہسٹری آف تھاٹ، میرا جو وہ ہے ہسٹری آف تھاٹ، وہ باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں پڑھیں گے آپ، یہ صحیح معنی ہسٹری آف تھاٹ یہی ہے۔ وہ جو آپ پڑھیں گے وہ تو ایک پارشل اسٹڈی آف ہے، ہسٹری آف تھاٹ کا ایک پارٹ ہے صرف۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے اپنے اس فریم ورک کو جو بنا ہے اس کو توڑ کر باہر آئیے، اپنے کو آبجیکٹو تھنکر بنائیے۔ پرافٹ یہ دعا کیا کرتے تھے اکثر کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، اے خدا مجھے چیزوں کو ایز اٹ از دکھا، مجھے چیزوں کو ایز اٹ از دکھا، یعنی مجھے آبجیکٹو تھنکر بنا۔ آپ سوچئے، اللہم ارنا الاشیاء کما ہے، اے خدا مجھے چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسا کہ وہ ہیں۔ دس از دا بیسٹ ڈیفینیشن آف آبجیکٹو تھنکنگ۔ تو پرافٹ یہ دعا کی، خدا میرے اندر آبجیکٹیوٹی پیدا کر، میرے اندر آبجیکٹو تھنکنگ کی صفت پیدا کر، مجھے آبجیکٹو تھنکر بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلی کوشش کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو توڑیں، ہتھوڑا مار کر توڑیں اس کو۔ ہر ایک کا مائنڈ سیٹ غلط ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ بچپن میں، گھر میں، ماحول میں، ہر جگہ آدمی اس کا اثر لیتے لیتے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جو ریئل نہیں ہوتا، نیچرل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اس کو توڑیں گے نہیں، سچائی کو آپ آبجیکٹو طور پر دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو پہلا کام ہمیں خود یہ کرنا ہے کہ ہم آبجیکٹو تھنکر بنیں۔ پھر دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسی کو ہم اپنی لائف بنائیں، اپنی زندگی بنائیں، اپنی جیون میں اتاریں اس کو۔ یعنی آبجیکٹیوٹی کے بعد جو چیز ہم ڈسکور کریں اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے جیون میں اتاریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اسی کو ہمارا مشن بنائیں، جو چیز آپ نے پائی ہے اس کو دوسروں تک بانٹنا، جو چیز آپ نے پائی ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اسی کو میں مشن کہہ رہا ہوں۔ تو پہلا کام ہے اپنے مائنڈ سیٹ کو آبجیکٹو بنانا، اپنی سوچ کو آبجیکٹو بنانا۔ دوسرا ہے اپنی زندگی کو اسی پر ڈھالنا، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے عمل صالح۔
یعنی سچائی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. اور تیسرا جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ ہے مشن. مشن کے بارے میں نے آپ سے کہا ہے کئی بار کہ ہر آدمی کو دو میں سے ایک کا چوائس ہے. یا تو ون مین ون مشن بنے وہ، یعنی دوسری کوئی چیز اس کا کنسرن ہی نہ رہے سوائے مشن کے، یا ون مین ون مشن. دوسرا ہے کہ ون مین ٹو مشن، یعنی ایک آپ کی اپنی فیملی ہے، آپ کی اپنی ضرورتیں ہیں، اس پر 50% اور 50% مشن کے لیے. یا تو 100% یا 50%. ان دو کے سوا کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے لیے اگر آپ پیراڈائز چاہتے ہیں تو. یعنی مشن کے کو لے کر کے یا تو آپ 100% بنے مین آف مشن، یا 50% بنے آپ. یعنی 50% آپ کا ٹائم آپ کا منی اپنے لیے، اور 50% آپ کا ٹائم آپ کا منی مشن کے لیے. یہی دو چوائس آپ کے لیے، یا تو ون مین ون مشن بنیے یا ون مشن ٹو مشن بنیے. دیر از نو ادر چوائس. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، کیونکہ بہت ہی ایک مومنٹ میں ہم جی رہے ہیں. ایک مومنٹ میں، اسی مومنٹ میں ہمیں یہ کرنا ہے، یا تو ہم ہیل کے خریدار بنے یا پیراڈائز کے خریدار بنے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سچی معرفت دے اور ہم سے خوش ہو، اور ہم کو پیراڈائز میں داخلہ دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Aisha. Maulana, why do people find the Islam presented by you very strange? دیکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ سچ مچ کسی کو اسٹرینج لگتا ہوگا. اگر ایسا ہو تو اس کا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو اپنے، یعنی جو پریولنٹ مائنڈ سیٹ آپ کا ہے اس سے آپ کمپیئر کریں. ایک یہ ہے کہ اس کو آپ قرآن حدیث سے کمپیئر کریں. تو بنا بنایا جو مائنڈ سیٹ ہے جو چلا آ رہا ہے سینکڑوں سال سے، اس سے کمپیئر کریں تو ہو سکتا ہے کہ اسٹرینج لگتا ہو آپ کو. لیکن اگر قرآن حدیث سے کمپیئر کریں تو اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ہیو ری ڈسکورڈ اسلام. یعنی میں کوئی نیا اسلام پیش نہیں کرتا، لیکن میں پیش کرتا ہوں وہ اسلام جس کو میں نے خود ری ڈسکور کیا ہے. اس لیے ایک بک ہماری ہے موٹی سی، اسلام ری ڈسکورڈ. اسلام ری ڈسکورڈ. تو اگر کسی کو میری بات کو جانچنا ہے تو اس کو ٹیکسٹ سے جانچے، یعنی قرآن حدیث سے، جو ٹیکسٹ ہے اسلام کا. اپنے ہی مائنڈ سیٹ سے اگر وہ جانچے گا تو میرے خیال سے وہ نہ اپنے ساتھ جسٹس کرے گا اور نہ میرے ساتھ جسٹس کرے گا. یہی سمجھ میں آیا میرے بات. This question is from Stuti. How do we know that our framework is not objective and it needs to be broken? دیکھیے، یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے اور ایزی بھی ہے. اگر آپ ایگو میں جی رہے ہیں، اپنے آپ پہ جی رہے ہیں، تب آپ کو بہت ہی مشکل ہے یہ بات. یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ میں ایگوئسٹ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. موسٹلی پیپل آر ایگوئسٹ بٹ دے ڈونٹ نو
that they are egoist. کیوں؟ یہ بات ہوتی ہے انکانشیسلی. تو اگر آپ اپنی ایگو میں جیتے ہوں تو آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اپنی ایگو سے باہر آ کر جب دیکھیں گے تو خوب سمجھ میں آ جائیں گے. اور ایگو سے باہر آنے کا ایک ہی ہے طریقہ, وہ ہے انٹراسپیکشن. میں رات دن اپنا انٹراسپیکشن کرتا ہوں, یعنی اسی میں میری صبح ہوتی ہے, اسی میں میری شام ہوتی ہے, انٹراسپیکشن. اور ایک میں آپ کو بہت راز کی بات بتاتا ہوں کہ کل مولانا ذکوان صاحب نے ایک حدیث یاد دلائی مجھے, جو مجھے یاد نہیں تھی لیکن بڑی امپورٹنٹ ہے وہ, کہ پرافٹ آف اسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دو ورڈ یوز ہوئے ہیں, کریم اور لئیم. کریم کہتے ہیں نابل آدمی, شریف آدمی, اور لئیم کہتے ہیں اس کا الٹا, یعنی غیر شریف آدمی. تو حدیث بھی ہے کہ عورت کو جو عزت دے وہ کریم ہے, نابل آدمی ہے, جنٹل مین ہے. جو عزت نہ دے وہ لئیم ہے, یعنی وہ برا آدمی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو عورت کو دبائے وہ لئیم ہے, جو عورت سے خود دب جائے وہ کریم ہے. یہ گڈ کریکٹر اور بیڈ کریکٹر. تو اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں احب ان اکون کریما مغلوبا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, احب ان اکون کریما مغلوبا, یعنی میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ میں یعنی دب جانے والا نوبل آدمی بنوں, یعنی وہ اچھا آدمی بنوں جو عورت سے دب گیا. احب ان اکون کریما مغلوبا, اس کو میں نے بہت سوچا تو بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. دیکھیے, سب سے زیادہ ایک مرد کا انٹریکشن ہوتا ہے اپنی وائف سے, سب سے زیادہ رات دن ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے سب سے زیادہ یہ جو چیز ہے وہ پیش آتی ہے بیوی کے ساتھ. یہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ یا تو میں دبوں یا اس کو دباؤں. بار بار کچھ نہ کچھ ڈفرینسز آتے ہیں, کبھی وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں وہ ڈفرینسز. تو وہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ یا تو میں خود اس کو دباؤں یا میں خود دب جاؤں. یہ مومنٹ آتے رہتے ہیں. تو دیکھیے, اگر میں ایسا کروں کہ میں وومن کو دبانے کی کوشش کروں, تو کیا ہوتا ہے, میرا پروسیس ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کا پروسیس کنٹینیو رکھے, کیونکہ ہم جیتے ہیں ایسی دنیا میں جہاں ہر وقت نگیٹیوٹی ہے, ہر وقت پرووکیشن ہے, ہر وقت ان پلیزنٹ سچویشن ہے. تو ہر وقت ہم کو نگیٹیو تھاٹ آ رہے ہیں چاروں طرف سے, ہر وقت. کچھ نہیں تو روڈ پر کوئی ہارن بجا رہا ہے, کوئی ایئر پولوشن بکھیر رہا ہے, طرح طرح کا, قسم کا. تو میں ایک پروسیس چلانا پڑتا ہے مجھے صبح شام کہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلنا. یہ ایک پروسیس ہر وقت. اب اگر بیوی سے جھگڑتا ہوں, میں لڑ رہا ہوں اور اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں, تو کیا مطلب اس کا ہوا کہ میں نے اپنے اس پروسیس کو اسٹاپ کر دیا. تو کتنی بھاری پرائز دی میں نے کہ بیوی سے جھگڑ رہا ہوں, بیوی سے لڑ رہا ہوں, اس کو دبا رہا ہوں. تو اپنے اندر جو پروسیس چل رہا ہے پازیٹیوٹی کا, وہ بریک ہو گیا, وہ اسٹاپ ہو گیا. تو واحد آدمی کون ہے؟ واحد آدمی وہ ہے جو یہ پرائز نہ دینے کے لیے جلدی سے اپنے کو خود ہی دبا لے, خود ہی سرنڈر کر دے. جب آپ عورت سے جو ہر وقت کی پارٹنر ہے, آپ کی ہر وقت کی زندگی کے ساتھی ہے, اس سے آپ اپنے کو دبا لیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو پروسیس چلا رہے ہیں اپنے مائنڈ میں, اس کو آپ نے نان اسٹاپ کنٹینیو رکھا.
یہ ہے مطلب اس کا. تو آپ نے فرمایا کہ احب ان اکون کریمن مغلوبن، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ انسان بنوں جو عورت سے دب جائے، سرنڈر کر دے. تو مطلب اس میں مطلب سرنڈر کرنے کا نہیں ہے، مسئلہ اپنے پازیٹیو پروسیس کو کنٹینیو رکھنے کا ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ. تو اگر آدمی چاہتا ہے واقعی اپنے آپ کو، اپنے اندر وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرنا جو پیراڈائز میں سیٹل ہونے کے قابل ہو، جو ڈیزرو کرے پیراڈائز کے لیے، تو اس کو یہاں تک جانا پڑے گا کہ ہر وقت تیار رہنا پڑے گا سرنڈر کرنے کے لیے. یہ اس میں دیکھیے بیوی کی بات یا عورت کی بات یہ سمبولک سینس میں ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے. کسی بھی آدمی سے آپ کا کچھ جھگڑا ہوتا ہے، کوئی ڈفرینسز آتے ہیں، تو جلدی سے سرنڈر کر دیجیے. کیوں؟ اس کی پرائس یہ دینی پڑے گی کہ آپ کے مائنڈ میں جو پروسیس چلا رہے تھے آپ، وہ اسٹاپ ہو جائے گا. تو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یہ کرنا پڑے گا آپ کو. یہ کتنی بڑی بات اس کے اندر ہے. احب ان اکون کریما مغلوبا، میں چاہتا ہوں کہ میں وہ انسان بنوں جو کریم مغلوب ہو، یعنی جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو دوسرے کے مقابلے میں. تو اس میں دیکھیے سب سے بڑی جو کوالٹی ہے وہ سرنڈر کرنا ہے، دوسرے کے اوپر دبدبہ بنانا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے یہ کہ دوسرے کے اوپر دبدبہ بنانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات ہے کہ آپ سرنڈر کر دیں، اور سرنڈر کر کے اپنے آپ کو اپنے اندر اس پروسیس کو کنٹینیو رکھیں جس کی وجہ سے آپ پیراڈائز میں جائیں گے. This question is from Hamid Hussain. What is soul? Please describe it in the light of Quranic references. And what do you mean by peace to soul? And how can one achieve it? دیکھیے قرآن میں آیا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ روح کے بارے میں پوچھا گیا، سول کے بارے میں. تو قرآن میں اس کا کوئی آنسر نہیں دیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا واٹ از سول، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم کو لمیٹڈ نالج دی گئی ہے. ڈیو ٹو یور لمیٹڈ نالج یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو انڈرسٹینڈ دیز کوشچنس. اس وجہ سے ایک بہت بڑے عالم نے کہا ہے کہ اب ہمہ اللہ، خدا نے جس کو مبہم رکھا ہے، یعنی ایمبیگوس رکھا ہے، اس کو تم ویسے ہی رہنے دو. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، یعنی خدا نے کچھ چیزوں کو بارے میں، یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں خدا چپ رہا ہے جانتے ہوئے، تو تم اس کے پیچھے نہ پڑو. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کے کویشچن کوئی اچھی بات نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنا. ان چیزوں کے بارے میں آپ کو یعنی بلیو کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، نہیں کہ آپ اسکروٹنی کریں، اس کی اسکروٹنی کریں. اسکروٹنی میں کیا ہوگا کہ آپ اسکیپٹک ہو جائیں گے، اور آپ کو ڈاؤٹس آپ کے مائنڈ میں آئیں گے، کیونکہ ڈیو ٹو آور لمیٹیشن ہم اس پوزیشن میں نہیں کمپریہنڈ کر سکیں اس کو آخری حد تک جان سکیں. اس وجہ سے بس کوئی آنسر میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ مانیے آپ کہ انسان جو ہے ایک ڈوئل پرسنالٹی ہے، یعنی ایک اس کی فزیکل بینگ ہے، ایک اسپریچول بینگ ہے، دو ہے. تو فزیکل بینگ جو ہے اس کا کچھ فوڈ ہوتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں. اسپریچول بینگ جو ہے آپ کی، اس کا بھی کچھ فوڈ ہے، اس کا فوڈ ہے پازیٹیو تھنکنگ. پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ آپ کی اسپریچول بینگ کا فوڈ ہے. تو آپ یہ نہ پتہ اس چکر مت پڑیے کہ سول کا فارم کیا ہے، سول کی ڈیفینیشن کیا ہے. نہیں، اس پر زیادہ دھیان دیجیے کہ میں اپنی پازیٹیوٹی کو ہر پرائز پر اپنے اندر باقی رکھوں تاکہ میری سول کو فوڈ ملتا رہے.
صحیح سوچ یہ ہے میرے نزدیک. This question is from Aisha. What is the difference between envy and jealousy? اردو میں اس کو کہتے ہیں رشک اور حسد. جیلسی کا مطلب ہے حسد, انوی کا مطلب ہے رشک. تو رشک جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو اکنالج کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے ایک بھائی کو خدا نے یہ چیز دی. تو انوی جو ہے وہ یہ نہیں سوچتا ایسا آدمی کہ اس کو ملا مجھ کو نہیں ملا. وہ خوش ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے. لیکن جو جیلسی والا آدمی ہے, حسد والا, وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ ان کو نہ ملے مجھ کو ملے, ان کو نہ ملے مجھ کو ملے. تو رشک جو ہے وہ انسان سینٹرڈ تھنکنگ کا نام ہے, اور حسد جو ہے وہ آئی سینٹرڈ تھنکنگ کا نام ہے. تو رشک بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ رشک جب کرتے ہیں آپ تو کسی انسان کے لیے خدا کی جو بلیسنگ ہوئی ہے اس پر آپ خدا کی گلوری کو یاد کرتے ہیں, اس پر آپ انسان کو اکنالج کرتے ہیں, اور اس طرح سے آپ خدا سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں خدا مجھے بھی اس بلیسنگ میں شیئر دے دے. اور حسد والی بات جو ہے وہ جیلسی والی بات ہے, اس کو برباد کر کے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ملے, اس کو نہ ملے مجھ کو ملے. تو رشک جو ہے وہ اس پر آپ کو ریوارڈ ملے گا, اور حسد جو ہے جیلسی اس پر پنشمنٹ ہوگا. This question is from Maulana Zakwan. Kindly explain this hadith. Laughing too much deadens one's heart. کثرت الضحک تمیت القلب, کہ زیادہ ہنسنا دل کے لیے موت ہے. دیکھیے جہاں تک میں نے سمجھا ہے یہ اس میں ہے معاملہ سینسٹیوٹی کا. آدمی انسینسٹیو ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو جو بہت ہوا کرتے ہیں, بہت ہنستے ہیں, وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں ویلیوز کے بارے میں, سچائی کے بارے میں, اور پیراڈائز کے بارے میں. تو زیادہ جو لوگ ہنستے ہیں وہ دھیرے دھیرے ویلیوز کے بارے میں انسینسٹیو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کم سوچیں گے. جو کم سوچے گا, جو سوچنا کم ہوا تو سینسٹیوٹی بھی کم ہو گئی. تو جب آپ ہنسیں گے نہیں, ہوا نہیں کریں گے, تو آپ سوچیں گے تو آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا, آپ کی سینسٹیوٹی اور بڑھے گی اور بڑھے گی. سینسٹیوٹی بہت ہی بڑی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اس کا ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ جب تم کو شرم و حیا نہ رہے جو چاہے کرو. لیکن شرم و حیا کا مطلب سینسٹیوٹی ہے, مطلب جو سینسٹیو نہ رہو ویلیوز کے بارے میں, تو پھر کیا ہوگا, جو انیبل ہو جاؤ گے, جو چاہو گے وہ کرو گے. تو زیادہ ہنسنا آپ کو انسینسٹیو بناتا ہے, انسینسٹیو جو بناتا ہے وہ آپ کو انیبل لیول پہ لے آتا ہے. ویلیوز کے بارے میں آپ زیادہ حساس نہیں رہتے, زیادہ سینسٹیو نہیں رہتے, تو وہ تو بہت ہی بری حالت ہے. اور میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے جو ہیں ہوا کرتے کس بات پہ کرتے ہیں. کئی بار میں نے جاننے کی کوشش کی کہ بد ہوا کرتا نہیں, تو میں نے کہا کس بات پہ اتنا ہوا کر رہے ہیں لوگ, کون سی بات مل گئی ہے انہیں کتنا خوش ہو رہے ہیں. یقین کیجئے کہ انویریبلی میں نے یہ پایا کہ جھوٹی چیزوں پر, بالکل جھوٹی بات, کوئی سچی بات پر خوش نہیں کوئی ہوتا ہوا کرتا. بس ایسے ہی, ارے بھائی اس میں تو نمک کم ہے, ہاں. ارے بھائی یہ تو بڑی اچھی ڈش آ گئی, ہاں. یہ جھوٹی باتوں پر. میں نے کم از کم جو تجربہ کیا ہے, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا کرتے ہوئے ہنستے ہوئے, تو صرف تھرڈ کلاس کی باتوں پر ہنستے ہیں. تو جب آپ سپرفلس قسم کی چیزوں پر ہنسیں تو اپنا لیول نیچا کر دیا, اپنا لیول آپ نے نیچا کر دیا. تو کیا کہ زیادہ ہنسنا یہ ہے انیملائزیشن آف ہیومن بینگ, اس لیول پر اپنے کو لے جانا ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ
زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. This question is from Varija. It is commonly understood that the Dargah systems followed by Sufis is Hinduization of Islam and not the true Islam. Then what are those Dargahs which are not that of Sufi saints? دین واٹ کا Then what are those Dargahs which are not that of Sufi saints? وہ کون سی ہوتی ہے؟ ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے، تو کوئی بھی درگاہ نہیں. خالی بلڈنگ ہو تو درگاہ نہیں ہوتی. وہاں کوئی ہوتا ہے، کسی کی قبر ہوتی ہے تب وہ درگاہ بنتی ہے. ایسی درگاہ بن نہیں جانتا بھائی کہ وہاں بلڈنگ کھڑی ہو اور کسی کے طرف اس کو ایٹریبیوٹ نہ کیا جاتا ہو. So Maulana, are all Dargahs of Sufi saints? That is دیکھیے what. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے اسلام میں یہ ہے کہ قبر کو پکا نہ کرو. یعنی گریو یارڈ جو ہوتا ہے نا اس کو پکا کرنا منع ہے اسلام میں. کوئی پرماننٹ ٹریس مت بناؤ اس کا، یہ ہے اسلام میں. یعنی ایسی گاڑ دو زمین میں، کچھ دن کے بعد پتہ بھی نہیں چلے کون کہاں ہے کون کہاں. یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ نمبر 1. تو اس وجہ سے ایسی قبر بنانا جو پکی قبر ہو اور بڑے دھوم دھام سے وہاں بناتے ہیں لوگ، وہ تو بالکل ان اسلامک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ قبر بناتے ہیں کس کا لوگ؟ جسے سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم، وہ خدا کا کوئی بہت اونچا بندہ ہے اور اس سے ہم جا کر کے کوئی مانگیں گے تو ہمیں مل جائے گا، مراد مل جائے گا. جو کہتے ہیں مراد پوری کرنا. یہ بلا شبہ شرک ہے، کیونکہ خدا کے سوا کوئی بھی ایک چوٹی کے برابر کچھ دینے والا نہیں ہے. کوئی بزرگ یہاں تک پرافٹ بھی اس کے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنے پاس سے دے دے، اپنے پاس سے دے دے. یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی انسان آپ کو کوئی چیز دے سکے. یہ جھوٹا، یہ پکا یہ جھوٹا بلیف ہے، جھوٹا. تیسری ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں قبرستان میں وہ جو قبر بنائی گئی ہے اسی میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جھوٹی بات ہے. جب چاہے کسی قبر کو کھود کر دیکھ لیے اور کچھ ہڈیاں ملیں، کچھ ہڈیوں کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا. اور آخری چیز یہ ہے کہ درگاہوں کی جو گلوری ہے، درگاہوں کو اتنا بڑا مانتے ہیں، سب جھوٹی کہانیوں پر ہے. وہ سارا معاملہ جھوٹی کہانیوں پر ہے. 1 to all جھوٹی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں اسی پر. جیسے ایک کہانی ہے کہ اکثر لوگ جاتے ہیں، بیٹا نہیں ہوتا تو بیٹا مانگتے ہیں جا کر کے وہاں قبر پر. تو اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت ہیں، وہ کسی قبر میں دفن ہے. وہ تو اینجل آیا، اس نے بہت سے بچوں کو وہ کیا، ان کی روح جو ہے، یعنی اس کو جو موت آتی ہے تو اس کہتے ہیں روح قبض کرنا. جب روح موت آتی ہے تو اس کہتے ہیں روح قبض کرنا. تو ایک اینجل آیا، بہت سے بچوں کی روح قبض کر کے جا رہا تھا وہ. تو ایک آدمی گیا حضرت کے پاس اسی وقت کہ حضرت میرا بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا دے دی. تو حضرت نے ہاتھ بڑھایا، اس کی اسی جھولی چھین لی، اس کی انجیل کی جھولی چھین کے پھیلا دیا. اب ہزاروں عورتوں کو بیٹا ہو گیا. سب جھوٹ سے زیادہ بری چیز ہے یہ، سپر جھوٹ ہے یہ. سارے جو لوگ آپ جائیں وہاں پر درگاہ میں تو وہاں پر سارے لوگ جو ہے جھوٹی کہانی بتائیں گے آپ کو. اور اسی لیے اچھا اس جھوٹی کہانی کو سچ مان لیتے ہیں. میں شاید اکیلے ہی ایسا ہوں کہ سن کر کہتا ہوں کہ جھوٹ ہے. سب لوگ اس کو سچ مان لیتے ہیں، سب لوگ. جیسے یہ ہمارے یہاں جو یہاں پہ درگاہ ہے نا، یہاں پر قوالی ہوتی تھی، تو قصہ مشہور ہے کہ علماء اس کے خلاف تھے کہ قوالی والی بند کرو. تو کیا ہوا کہ یہاں پر ایک عالم تھے دلی میں کوئی بڑے، تو ایک دن یہاں پر قوالی ہو رہی تھی، باجانا باجا یہ سب ہو رہا تھا. تو وہ چلے کہ جا کر کے سب توڑ تاڑ ڈالیں، ان کو مار کے بھگا دیں. تو کیا ہوا، جب وہ پہنچے یہاں پر قریب تو ان کا جو ٹینٹ ہو رہا تھا، ٹینٹ ہوا میں چلا گیا. اب ہوا میں سب ہونے لگا. اب بیچارے آئے، وہ لوٹ گئے. یہ جھوٹی کہانی ہے، یعنی 100% جھوٹی کہانی ہے. تو ان لوگوں کی بزرگی یا ان لوگوں کی بڑائی سب جھوٹی کہانیوں پہ کھڑی ہوئی ہے، جھوٹی کہانیوں پر، سب جھوٹی کہانیوں پہ کھڑی ہوئی. اور یہاں پہنچ کر وہ اس کی ایول اور بڑھ جاتی ہے.
یعنی ریئل سینس میں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تم نے جھوٹ بنا بنا کر ان کو بڑا بنا رکھا ہے. یہ ڈبل کرائم ہے، ڈبل کرائم ہے. بال اسلام میں یہ سب بالکل نہیں ہے. اسلام میں صرف ایک خدا کی پرستش ہے، ایک خدا کو پوجنا ہے، ایک خدا کو بڑا ماننا ہے، بس. یہ تو سارا پرافٹ، جتنے پرافٹ دنیا میں آئے انکلوڈنگ پرافٹ محمد، یہ ان کا میسج تھا. اسی لیے غصہ ہوتے تھے لوگ کہ وہ ہر جگہ لوگ اپنے اپنے بتوں کو پوچھتے تھے. اب جانتے ہیں بت کیا تھے وہاں پر؟ بت تھے بزرگوں کی مورتیاں. یہ آپ پڑھ لیے کتابوں میں، بدھم بلا سواؤں و یغوث و یعوق و نصرا، یہ سب بزرگوں کے نام ہیں. بزرگوں کو مورتی بنا کر کے پوچھتے تھے وہ، اسی کا نام بت تھا، یعنی آئیڈل. یہ سب اسلام میں بالکل کوئی اسلام میں کوئی پلیس نہیں ان چیزوں کا. ایک خدا کی گلوری میں جینا، ایک خدا کی بڑائی میں جینا، ایک خدا کے لیے آپ کے دل میں یعنی ورشپ کو جذبہ ہونا، ایک خدائی کو آپ کو اپنا کنسرن بنانا، ایک خدائی پر آپ کو یقین رکھنا کہ اسی کی بلیسنگ سے مجھے ملے گا جو کچھ ملے گا. یہی نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اگر آپ نے خدا کا پارٹنر کسی کو بنا لیا تو پیراڈائز میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے. قرآن بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں. کسی کو خدا کا پارٹنر بنانا یہ شرک ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا شرک کو معاف نہیں کرے گا. خدا کا کسی کو ایکول بنائیں آپ، خدا کا پارٹنر بنائیں آپ، یہ شرک ہے. اور قرآن میں صاف صاف ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کو خدا معاف نہیں کرے گا. شرک کے سوا جو آدمی سے بھول چک ہوتی ہے اس کو معاف کر دے گا. This question is from Priya. Maulana, you spoke about the framework of modern thought and the right perspective. I want to know how to align your thought to think within the right framework, as mind has a habit to wander. Don't you think calmness of mind is essential at this stage? Explain with reference to yoga practice. دیکھیے یہ بیچ سے آپ سوچ رہی ہیں، بیچ سے. دس ناٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ مانیے کہ قرآن جو ہے ورڈ آف گاڈ ہے، اور پھر اس میں ڈھونڈیے کہ کیا ہے رائٹ فریم ورک. کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ وربکم عالم بمن هو اہدی سبیلا، کہ ہر آدمی اپنے فریم ورک پہ جی رہا ہے، اور صحیح فریم ورک وہ ہے جو خدا کا فریم ورک ہے. تو سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈیے کہ خدا کا فریم ورک کیا ہے. آپ بیچ سے سوچ رہی ہیں، بیچ سے سوچے گا تو وہ کہیں نہیں پہنچے گا، سوائے کھڑ پہ جا گرے گا. بیچ سے سوچنا ڈیویٹڈ تھنکنگ ہے. آپ سب سے پہلے قرآن کو پڑھ کر کے پتہ کیجئے کہ رائٹ فریم ورک کیا ہے. پروفٹس جو تھے ان کا فریم ورک کیا ہوا کرتا تھا، پھر اس پر آپ اپنے کو کمپیئر کیجئے، اس پر جج کیجئے، تب سمجھ میں آئے گا. اور یہ جو آپ بیچ سے سوچ رہی ہیں تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں نہیں پہنچنے والی نہیں، ادھر نہ ادھر. This question is from Varija. Maulana, you said that it is important for the seeker to think out of his framework, think objectively. To add, would I be right in saying that to do dawa work also one needs to think out of his framework and more essentially understand and talk in the same language as the other person would understand? And in saying so, am I contradicting what prophets did? دیکھیے یہ تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو اپنے فریم ورک کو توڑنا ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیراڈائز ہے، نہ ٹروتھ ہے، نہ کچھ ہے فریم ورک کو توڑے بغیر. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے مٹیریل ان ٹرم آف مٹیریل انٹرسٹ ہر آدمی توڑتا ہے، ہر آدمی توڑتا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ملے اس کو. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد علی، ان کا نام تھا، میرے پڑوس میں ہوتے تھے وہ، اب مر گئے وہ.
تو ہمارے بھائی تھے عبدالعزیز خان، انہوں نے الیکٹریسٹی وہاں تک انہوں نے کوشش کی، الیکٹریسٹی پہنچی ہمارے گاؤں تک. پھر وہ بورنگ ہوئی، بورنگ کر کے ٹیوب ویل لگا. تو مدیر سے آئے اور کہا بابو ساری کھیتیاں پھست ہو جائے، مطلب یہ سارا جو ہماری جو ایگریکلچر ہے تو ختم، وہ جل جائے گا. ایسا نیچے کا جو پانی جو آئے گا وہ ہماری کھیتی کو جلا دے گا. ارے بند کرا یہ سب. پرانی سوچ ان کی جو تھی وہ یہ تھی کہ نیچے کا جو پانی ہوتا ہے وہ کھیت کے لیے اچھا نہیں ہے، وہ ساری کھیتی جل جائے گی. انہیں کی فیملی اور سارا گاؤں آج ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہے. اس سوچ سے نکلا وہ، اس فریم ورک کو نکلا وہ. تو میں کہتا ہوں کہ مٹیریل انٹرسٹ جہاں آپ کا کلیش ہوتا ہے وہاں تو آپ نکلتے ہیں، خوب نکلتے ہیں. میں آپ کو ایک سے ایک قصہ ہی بیٹھے بیٹھے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ کس طرح توڑا لوگوں نے اپنے اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے اپنے فریم ورک کو. اور آپ میرے ساتھ بیٹھے تو میں ایک رات بھر آپ کو بتا سکتا ہوں کس سے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے توڑنے کے لیے اپنے آپ کو. تو آپ خدا کے کیا کیسے جسٹیفائڈ ہوں گے جب خدا کہے گا کہ دیکھو اس کو ریفر کر کے کہ جہاں تمہارے مٹیریل انٹرسٹ کا ایشو تھا وہاں تو تم نے خوب توڑا اپنے فریم ورک کو، اور آپ نے خود بھی توڑ رکھا. یاد رکھیے، آپ کو بتا سکتا ہوں میں، یہ نہ سمجھے کہ آپ سیف سائڈ میں ہیں. تو توڑا، اور جب معاملہ سچائی کا آئے گا تب تو طرح ایکسکیوز ڈھونڈنے لگے. وائی دس ڈپلیسٹی؟ میں آج تک کسی ایسا انسان سے نہیں ملا ہوں جو مٹیریل انٹرسٹ کے لیے اپنے فریم ورک کو نہ توڑے. ہر آدمی توڑتا ہے، لیکن جب سچائی کی بات آتی ہے تو ایکسکیوز نکالتا ہے. دس ڈپلیسٹی. اور ڈپلیسٹی جو ہے کوئی فارگیو نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے، یہ بات بس سوچ سمجھ کر رہا ہوں. اور جس کو شک ہو میرے پاس آئے، جتنے گھنٹے وہ کہے میں بیٹھوں گا اس کو میں بتاؤں گا کس سے کہ کیسے لوگوں نے اپنے فریم ورک کو توڑا اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے، اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے، اپنے بیٹے کے انٹرسٹ کے لیے توڑا ہوں. جس کو ڈاؤٹ ہو میرے پاس آئے ہو. یہاں تو بہت لمبا نہیں بول سکتا ہوں. This question is from Stuti. What will happen about shirk which you have done before realizing the truth? Will God forgive it? ضرور. قرآن میں ہے. یہ سوال وہاں لوگوں کو ہوتا تھا جو پرافٹ کے ساتھی تھے کہ ہم نے پہلے جو کیا ہے اس کا کیا ہوگا، پہلے جو کیا ہے اس کا کیا ہوگا. تو قرآن میں آیا کہ بہت ہی زیادہ سولس ہے اس آیت میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو، اس سے مراد بندوں سے وہی لوگ جنہوں نے سچائی کو ڈسکور کیا تھا اور بلیور بنے تھے، وہی لوگ ہیں یہاں. اے میرے بندو، یعنی اس کا میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، مطلب غلطیاں ہوئی ہیں جن سے. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم خدا کی بلیسنگ سے وہ نراش مایوس نہ ہو. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم خدا کی رحمت سے نراش نہ ہو. فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. کیونکہ خدا سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے سن کو معاف کر دیتا ہے. یہ آیت اتری تب جا کے لوگوں کو اطمینان ہوا. اور دوسری ایک اور حدیث ہے، الاسلام یہدم ما قبلہ. الاسلام یہدم ما قبلہ. اسلام پہلے والے کو ڈیمالش کر دیتا ہے. اسلام پہلے کیے ہوئے کو ڈیمالش کر دیتا ہے. جب آپ نے سچائی کو پا لیا، آپ خدا پر آپ نے ایمان لائے اور خدا سے آپ نے اپنا کنٹیکٹ بنا لیا،
اور یہ آپ نے کہا کہ خدا آج سے میری زندگی تیرے راستے پر ہوگی، اسی وقت وہ ڈیمالش ہو گئی. وہ الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام پیچھے کیے ہوئے باتوں کو ڈیمالش کر دیتا ہے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ، کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ. آپ اس کے مقابلے آپ کمپیئر کیجئے ان لوگوں کو جو کرم والے فلسفے کو مانتے ہیں کہ جو مجھ سے کرم ہو گیا غلط تو مجھے پھر سے جنم لے کر کوئی بھگتنا ہے. یہ کتنا یعنی یعنی کتنا زیادہ یعنی ظالمانہ یہ نظریہ ہے جس کو لوگ مانتے ہیں. یعنی اگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں معافی مانگوں اس وقت ختم، اس وقت ڈیمالش. یہاں یہ کہتا ہے کہ جو تم نے غلطی کر ڈالی تم کو اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے، پھر تم پیدا ہوگا اس کو بھگتنا ہی بھگتنا ہے. ٹھیک ہے، خدا کی شان کے خلاف ہے، یاد رکھیے. یعنی آپ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی خدا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی تو خدا کہے کہ ابھی تم کو ایک بار اور ہم جنم دیں گے، اس میں تم کو بھگتنا پڑے گا اس کو. یہ کوئی خدا کا کانسیپٹ ہے؟ یہ تو کسی ہٹلر کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، کوئی ہٹلر اور اسٹالن کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، یہ خدا کا نہیں. یہ خدا جو ہے جس نے اتنی بڑی یونیورس بنائی ہے، ضروری ہے کہ اس کے اندر برسی ہو، اس کا کمپیشن ہو، اس کے اندر فارگیو کرنے والا ہو، وہ اس کو انسانوں سے پیار ہو، اس کو اپنے پیدا کے لوگوں سے محبت ہو. اس کو کا ربوٹ ہوگا، خدا کوئی ربوٹ ٹائپ کا ہوگا. جس خدا کو یہ لوگ مانتے ہیں وہ خدا ایک ربوٹ ہے، ربوٹ. یعنی بالکل اس کے اندر رحم نہیں، کمپیشن نہیں، انسان کے لیے پیار نہیں اس کے اندر. وہ جھونک دیتا ہے کہ جاؤ پھر پیدا ہو، پھر اس کو بھگتو. دیٹ از انڈر اسٹیمیشن آف گاڈ. جو لوگ ایسا مانتے ہیں وہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ بالکل فالس فلاسفی ہے. اٹ ہیز نو گراؤنڈ ایٹ آل. ایک مائنڈ میں بنا لیا ہے، اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہے. خدا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. خدا اگر ایسا ہوتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گلاب کا خوبصورت پھول پیدا کرتا وہ؟ ایسا خدا پیدا کر سکتا ہے گلاب کا خوبصورت پھول؟ یہ چڑیاں جو اڑتی ہیں گانے گاتے ہوئے جو ہمارے کانوں کو اچھے لگتے ہیں وہ پیدا کر سکتا ہے وہ؟ یہ یونیورس، یہ نیچر، یہ اتنا بیوٹیفل نیچر، اتنا بیوٹیفل نیچر کو دیکھ کر کے آپ کو روح کو عجیب خوشی ملتی ہے. وہ پیدا کر سکتا ہے ایسا خدا، روبوٹ ٹائپ کا خدا. یعنی خدا نے جو مینیفیسٹ کیا ہے اپنے آپ کو اس نیچر میں، اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا بہت ہی رحم والا ہے، بہت ہی پیار والا ہے، بہت ہی اونچے ذوق والا ہے، بہت اچھا ٹیسٹ والا ہے، بہت گڈ ٹیسٹ والا ہے خدا. یہ تو خدا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ خدا کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں خدا کو کیا چیز ہے خدا. انہوں نے خدا کو ہٹلر اور اسٹالن کے لیول پر اتار رکھا ہے. بعض میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں اس فلاسفی کو. اور خدا ہر وقت تیار رہتا ہے کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور اسے معاف کر دوں میں اور دھو دوں اس کو. خدا کا جو سپر کمپیوٹر ہے اسی آن وہاں اس کا سوئچ دب جاتا ہے جب کہ خدا سے انسان معافی مانگتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں اس کے ریکارڈ سے. This question is from Sadia. Why do people break their frameworks when it comes to material interest, but not when it is a matter of truth? بس سیریسنیس کی کمی. سچائی جب آتی ہے تو خام خواہ کی بحثیں کرتے ہیں، جھوٹے شبدوں کے شب جنجال بکھیرتے ہیں. جہاں سچائی کی بات آئی تو شب جنجال بکھیریں گے. کیوں؟ اس کا جو نفع ہے امیجیٹ گین وہاں دکھائی پڑتا ہے. جب مٹیریل کوئی ایشو آتا ہے نا تو لگتا ہے بالکل امیجیٹ گین وہاں مل رہا ہے ان کو. یہاں جو گین ہے وہ مرنے کے بعد ہے. امیجیٹ گین کی وجہ سے آدمی یعنی ڈپلیسٹی میں پڑ جاتا ہے، امیجیٹ گین کی وجہ سے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو صبح شام امریکہ کو برا کہتے ہیں، اپنے پیٹوں کو امریکہ بھیجے ہوئے ہیں.
وہاں ان کا مائنڈ سیٹ توڑ دیتے ہیں وہ. یعنی جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے جو چلتا ہے وہاں امریکہ بہت برا ہے, وہاں توڑتے نہیں وہ, زندگی میں برائی کرتے رہتے ہیں اس کو. لیکن دوسرا جو خانہ ہے کہ میرے بیٹے کا انٹرسٹ کہاں ہے, تو جھٹ سے ہم اپنے بیٹے کو وہاں بھیج دیتے ہیں. وہاں انہوں نے توڑ دیا اپنے مائنڈ سیٹ کو, اور یہاں نہیں توڑا انہوں نے. یہ ڈپلیسٹی ہے. اور امیجیٹ گین وہاں دکھائی پڑتا ہے, یہاں امیجیٹ گین دکھائی نہیں پڑتا. یہ ڈفرینس ہے, اس کی وجہ سے یہ ڈبل کریکٹر لوگوں کے اندر ہو گیا ہے.